پھر آپ بہت بڑے یوٹیوبر بن جاتے ہیں اور پھر جب آپ کو کوئی بندہ ٹکرتا ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں. ایک انڈسٹری کو میچور ہونے میں 100 سال لگتے ہیں. کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم سارے اصول فالو کرتے ہیں؟ کیا ہمیں ہمارے اخباروں کا ماضی نہیں پتا؟ اسپوکس پرسن بھی بننے کی آپ نے کوشش کی ہے. بات کر رہا ہوں میں انجینئر علی مرزا کی. کیسا تعلق ہے آپ کا ان کے ساتھ؟ علی بھائی منتھلی پیسے دیتے ہیں مجھے. ابھی بتائیں لانچ کیا انجینئر علی مرزا کو کسی نے؟ اسٹیبلشمنٹ نا بہت ڈیپ گیم کھیلتی ہے, یہ ہمیں سمجھنی چاہیے. عمران خان صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ لوگ پڑھے لکھے ہیں, ان کو شوق نہیں ہے, تو انہوں نے اسپیسیفائی نہیں کیا تھا وہ کس کی بات کر. میرا نہیں خیال کوئی ایسا ٹاپک ہے دینی پاکستان کی سیاست ریلیٹڈ جس پہ علی بھائی نے کوئی ویڈیو نہ بنائی ہو. تو آپ کیسے ان کی کریکٹر اسیسینیشن کر سکتے ہیں؟ آپ ٹاؤٹی کسی کرتے ہیں کسی بینیفٹ کے لیے. پیسہ ہو سکتا ہے, پاور ہو سکتی ہے, عہدہ ہو سکتا ہے. ایک بندے کے پاس نہ پیسہ ہے, نہ پاور ہے, نہ عہدہ ہے, وہ خود بےچارا کیسوں کے چکر میں بھاگ رہا ہوتا ہے. ان پہ آلریڈی 2 حملے ہو چکے تھے جان لیوا. انجینئر محمد علی مرزا پہ جان لیوا 2 حملے ہو چکے ہیں. ٹوٹل 7 ہو چکے ہیں اب تک. تو 5 جو ہیں وہ فزیکلی پرفارم ہوئے تھے, 2 پرفارم ہونے سے پہلے چھریوں میں کٹ ان کے جسم پہ لگے ہوئے ہیں. بڑا ایک عجیب سا سما ہوتا ہے. ان لوگوں نے اڑتی ہوئی تیر اپنے سر پہ لیا کہ نہیں ہم پی ٹی آئی کا دفاع کریں گے. آپ کیوں دفاع کریں گے؟ آپ کیا لگتے ہیں پی ٹی آئی کے؟ علی بھائی پہلے کبھی پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے؟ بالکل تھے. سن 2014 میں جب عمران خان صاحب نے دھرنے کیے تھے تو تب انہوں نے اعلان برات کر لیا, کیونکہ ان کو نظر آ گیا, جس طرح جاوید ہاشمی صاحب کو بھی نظر آ گیا. باقی آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں نہ کریں, آپ کی پرسنل چوائس ہے, برداشت کرنی چاہیے. اور عمران ریاض خان کیوں نہیں برداشت کر رہا؟ آپ پی ٹی آئی کے ماما لگتے ہیں. نہیں تو وہ تو عمران ریاض پہ پرسنلی میں نے باتیں ان کی ویڈیوز سنی ہے میں نے 2-4, جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں بھاگ گیا بگوڑا اور اس طرح کے الفاظ جو تھے. نہیں, کیونکہ عمران ریاض خان صاحب یہ اناؤنس کرتے تھے کہ ہم ٹکر کے لوگ ہیں, ہم لڑیں گے مریں گے, اینڈ تک جائیں گے, اور اس وقت ملک چھوڑ کے گئے ہیں اور لوگ ان کو بھگوڑا کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. تو جو لوگ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بینیفیشریز تھے, چلے انہوں نے آج معافیاں مانگ لی ہیں, وہ بینیفٹس بھی تو واپس کر. میں ساری عمر لیٹ سے 100 کروڑ روپیہ کماتا ہوں غلط طریقے سے. بات کر رہے ہیں میں سب کی بات کر رہا ہوں. ابھی کیس میں آفتاب اقبال اور عمران ریاض کا ذکر ہو رہا ہے. سر یہ تو ایک ہے نا, آپ مجھے بتائیں کتنے لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہیں اس معاملے پہ, کیسے کیسے لوگ نکلے ہیں ووڈ ورکس کے اندر سے جن کے کریئر ختم ہو چکے ہیں. عمران خان نیوز پیڈل کر کے کریئر بناتے کہ فلاں تاریخ کو یہ ہو رہا ہے, فلاں تاریخ کو یہ ہو رہا ہے. صدیق جان نے کافی ڈیٹس دی تھی. سب نے دی ہیں سر, کس نے نہیں دی ڈیٹیں؟ پھر اتنا زیادہ اسکلیٹ کیوں کر گئی کہ عمران ریاض آگے سے تو کر کے ایک دوسرے سے بات کرنے کی نوبت آ گئی. آفتاب اقبال مطلب اتنی سینئر پوزیشن پہ ہو کے ان کو آ کے اس کے اندر ڈیبیٹ کرنی پڑی. منصور علی خان بلاگز کر رہے ہیں, پوری دنیا ڈیبیٹ کر رہی ہے بیٹھ کے, جی انجینئر ورسز آفتاب. اینڈ یہ سارے ایک طرف ہو جائیں الحمدللہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ہیلو السلام علیکم ایوری ون, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اسماعیل قاسم and I welcome you all to another episode here at GNN Studios. Very excited because آج میرے ساتھ ایک بہت ہی پیارے, بہت ہی خاص, میرے بہت کلوز, پاکستان کی سب سے فاسٹسٹ گروئنگ پوڈ کاسٹ ای آن پوڈ کاسٹ کے 2 ستونوں میں سے ایک ستون اسد اللہ موجود ہیں, جو کہ مجھے فل ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہیں اور نیچے دکھی جا رہے ہیں. وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ آپ کا بلانے کا. سب سے پہلے میں گیلا کرنا چاہوں گا, کسی نے چائے نہیں پوچھی, پانی نہیں پوچھا, اسماعیل نے اپنی ٹوپی نہیں اتاری. ویسے میں نے آپ کی پوڈ کاسٹ دیکھی ہے تو ماشاءاللہ سوٹ پہن کے آتے ہیں, میرے ساتھ بہت کیجول ہیں. اتنی تاریخ خان کے تیاری کا جو سیٹ اپ تھا بہت برا تھا. صرف 2 بندے ہیں اسٹوڈیو میں, کوئی مجھے فیل نہیں ہوا کہ میں بڑا آدمی ہوں. کوئی مسئلہ نہیں. نہیں یار, چاہتا ہے میں پلیز کاش میرے پاس آپشن ہوتی کہ میں کہتا دوبارہ کر لیں, پانی تو پوچھیں نہیں یار. نہیں کوئی بات نہیں سر, کیسے مزاج, اس کے بعد آپ کو کافی پہ لے کے جانا ہے. میری بات میں سر کوئی نہیں پوچھتا, بعد میں چلو نکلو. جا کی دنیا بہت گھوم رہی ہے میری. بہت شکریہ آپ کا بلانے کا. بسم اللہ کر کے آپ شروع کریں. کیسے مزاج ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سر میرے مزاج ٹھیک ہے, ماحول بڑا پاک جاتا ہے. کیوں, کیا چکر ہے, ایسے کیوں آپ باتیں کرتے ہیں؟ میں ایسی کیوں باتیں کرتا ہوں, لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں, میرا قصور ہے. دیکھیں آپ کو میرے سے بہتر پتہ ہے, آپ میرے سے پہلے یہ کام کر رہے ہو, اور ماشاء اللہ جو آپ کا ادارہ ہے وہ تو کافی بڑے پیمانے پہ آپریٹ کر رہا ہے. خبر کوئی بناتا نہیں ہے, لوگ اسٹوپڈ حرکتیں کرتے ہیں تو خبر بن جاتی ہے. بات تو لوگ یہ چیزیں نہ کریں, معاشرے میں ہر چیز اچھی ہو تو آپ وہی ریپرزینٹ کریں گے. کوئی صبح جب گھر سے آتا ہے اس کا دل نہیں کرتا کہ نیگیٹو چیزیں بتائے, لیکن جب آپ کے منہ کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں تو آپ کی مجبوری بن جاتی ہے. تو اتنی سی بات ہے. بات تو ٹھیک کی آپ نے. آغاز اسی طرح کی خبر آج کل بنی ہوئی ہے, آپ کے بہت ہی کلوز, آپ کے دوست, جس کے آپ اسپوکس پرسن بھی بننے کی آپ نے کوشش کی ہے. بات کر رہا ہوں میں انجینئر علی مرزا کی. کیسا تعلق ہے آپ کا ان کے ساتھ؟ علی بھائی منتھلی پیسے دیتے ہیں مجھے. نہیں میں وہ صحیح بتا رہا ہوں, منتھلی پیسے بھیجتے ہیں وہ. کیا چل رہا ہے ان کے ساتھ, زندگی میں کیا چل رہا ہے, یہ بتائیں. لانچ کیا انجینئر علی مرزا کو کسی نے؟ بالکل لانچ کیا سر. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نا بہت ڈیپ گیم کھیلتی ہے, یہ ہمیں سمجھنی چاہیے. اور جو ریاستی ادارے ہوتے ہیں وہ ہر جگہ اپنے اسپوکس پرسن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اچھا.
صرف تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ لوگ پڑھے لکھے ہیں، ان کو شوق نہیں ہے، تو انہوں نے اسپیسیفائی نہیں کیا تھا وہ کس کی بات کر رہے ہیں. اوہ اچھا. انفارچونیٹلی جتنے لوگ انٹرنیٹ پہ یا ویسے کانٹینٹ کنزیوم کرتے ہیں وہ ایک 40 50 60 70 سیکنڈ کا کلپ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اس بندے کی کل کائنات کل سوچ اور عقل ایسی ہے. ایک بندے کا 3 ملین سبسکرائبر کا چینل ہے، ہزاروں ویڈیو وہ بنا چکا ہے. میرا نہیں خیال کوئی ایسا ٹاپک ہے دینی یا پاکستان کی سیاست ریلیٹڈ جس پہ علی بھائی نے کوئی ویڈیو نہ بنائی ہو. تو آپ کیسے ان کی کریکٹر اسیسینیشن کر سکتے ہیں؟ پھر جو ان پہ تہمت لگتی ہے کہ وہ ٹاؤٹ ہیں، چلیں ہم مان لیتے ہیں ٹاؤٹ ہیں. آپ ٹاؤٹی کسی کرتے ہیں کسی بینیفٹ کے لیے، پیسہ ہو سکتا ہے، پاور ہو سکتی ہے، عہدہ ہو سکتا ہے. ایک بندے کے پاس نہ پیسہ ہے، نہ پاور ہے، نہ عہدہ ہے، وہ خود بیچارہ کیسوں کے چکر میں بھاگ رہا ہوتا ہے. ان پہ آلریڈی 2 حملے ہو چکے تھے جان لیوا. ڈپارٹمنٹ نے ان کو کہا انجینئر محمد علی مرزا پہ جان لیوا 2 حملے ہو چکے، ٹوٹل 7 ہو چکے ہیں اب تک تو، ٹھیک ہے، اور 5 جو ہیں وہ فزیکلی پرفارم ہوئے تھے، 2 پرفارم ہونے سے پہلے پکڑے گئے تھے. چھریوں کے کٹ ان کے جسم پہ لگے ہوئے ہیں. بڑا ایک عجیب سا سما ہوتا ہے اور بڑے بیبے سے آدمی ہیں. بلکہ کبھی آپ کو آپ کی ٹیم کو موقع ملا ہے ان کی اکیڈمی جائیں گے تو میرا خیال ہے محلے کی مسجد سے لوور سٹینڈرڈ پہ ہے، لیکن وہ اس کو چلا رہے ہیں، اس پہ ہم آتے ہیں. لیکن ایک بندے کو ڈیفینس کے ہی ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ آپ ریٹائرمنٹ لے لیں. یہ پوری چیز علی بھائی نے ریکارڈ کی ہوئی ہے، لگائی ہوئی ہے. بھائی یہ کو میں اپنے سے نہیں بنا رہا، یہ موجود ہے یوٹیوب پہ، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کی پینشن کا کیس چلتا رہا، وہ نہیں کلیئر کرا سکا. اس پہ جو جان لیوا حملے ہوتے ہیں اس کے کیس چل رہے ہوتے ہیں، وہ کلیئر نہیں کرا سکتا. آئے دن کوئی نہ کوئی مفتی ان پہ کوئی نیا فتویٰ ایشو کر کے پرچہ کٹوا دیتا ہے، وہ کیس نہیں کروا سکے. تو یہ کیسی نوکری ہے میرے بھائی جہاں نہ تنخواہ ہے، نہ پینشن ہے، نہ پرک ہے. اور یہ تہمت لگا کون رہے ہیں؟ امیر لوگ. یعنی کہ ایک امیر آدمی کوئی باہر بیٹھا ہے، کوئی ماشاءاللہ بڑے فارم ہاؤس کا مالک ہے، کوئی بڑے اچھے اچھے پرکس ٹائموں پہ انجوائے کرتا رہے، وہ بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹاؤٹ ہے. ٹھیک ہے بھائی، اللہ کرے سارے ٹاؤٹ اس جیسے ہوں جو نہ پیسے لیں ٹیکس پیئر کا، نہ میڈیا چینل کھولیں ریٹائرڈ لوگوں کے ساتھ، اور سکون سے بیٹھ کے صرف قرآن و سنت کی روشنی میں بات کریں. جو ایلیگیشنز علی بھائی نے لگائیں عمران ریاض خان، آفتاب اقبال پہ، ایک تو وہ آفتاب اقبال پہ تھی، وہ کرٹیک آف پی ٹی آئی تھا. اب عمران ریاض خان نے چلتی ہوئی گولی اپنے سر پہ لی کہ علی بھائی نے کرٹیک کیا کہ جب آپ ایک ادارے کو ایز اے ادارہ سب فریقین کو کرٹیسائز کرتے ہیں ایون ان کے سیکیورٹی کے معاملات میں، ٹھیک ہے، تو یہ غلط چیز ہے. یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کے زمرے میں آ سکتی ہے. یہ ایک بندے کا اوپینین ہے، آپ اس کا پورا کریکٹر ملٹی پلائی بائی 0 نہیں کر سکتے. تو ان لوگوں نے اڑتی ہوئی تیر اپنے سر پہ لیا کہ نہیں ہم پی ٹی آئی کا دفاع کریں گے. آپ کیوں دفاع کریں گے؟ آپ کیا لگتے ہیں پی ٹی آئی کے؟ علی بھائی پہلے کبھی پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے؟ بالکل تھے. علی بھائی نے کہا ہے تقریباً سن 2012 سے لے کے 14 تک وہ تھے. انہوں نے وہ ڈریم سیم پیج والے ٹائم تک بھی تھے؟ نہیں سر، میں اس میں بتانے لگا ہوں. سن 2014 میں جب عمران خان صاحب نے دھرنے کیے تھے تو تب انہوں نے اعلان برات کر لیا، کیونکہ ان کو نظر آ گیا، جس طرح جاوید ہاشمی صاحب کو بھی نظر آ گیا کہ یہ تو وہی کہانی ہے، کریکٹر بدل لیا. بہرحال اچھا، میرا ذاتی اوپینین عمران خان کے بارے میں فرق ہے، اس پہ آئیں گے بعد میں. اب تو اس معاملے میں 2014 میں ایک بندے نے اعلان برات کر دیا. باقی آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں نہ کریں، آپ کی پرسنل چوائس ہے، لیکن جائز کرٹیک برداشت کرنی چاہیے. اور عمران ریاض خان کیوں نہیں برداشت کر رہا؟ آپ پی ٹی آئی کے ماما لگتے ہیں. نہیں تو وہ تو عمران ریاض پہ پرسنلی میں نے باتیں ان کی ویڈیوز سنی ہے میں نے 2-4، جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں بھاگ گیا بگوڑا اور اس طرح کے الفاظ جو تھے. نہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک پلانڈ 7 مہینے پرانی ویڈیو کو دوبارہ اجاگر کر کے مجھے کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ عمران ریاض خان صاحب یہ اناؤنس کرتے تھے کہ ہم ٹکر کے لوگ ہیں، ہم لڑیں گے مریں گے اینڈ تک جائیں گے، اور وہ اس وقت ملک چھوڑ کے گئے ہیں اور لوگ ان کو بھگوڑا کہہ رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا، یہ ایگزیکٹ جملہ ہے. باقی جو عمران ریاض خان کے بارے میں فیلنگز ہیں انجینئر محمد علی مرزا کی، جب عمران ریاض خان صاحب غائب ہوئے تھے تو انہوں نے اس پہ ویڈیو ریکارڈ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ان کے سپورٹ میں بالکل سوال ہی پیدا نہیں. اور اکیلے عمران ریاض خان کے سپورٹ میں نہیں، جو صحافی اٹھایا جاتا ہے علی بھائی ویڈیو ریکارڈ کر کے اپنے پورے پلیٹ فارم کو آگاہ کرتے ہیں، یہ غلط ہے. بے شک وہ صحافی سے ڈس ایگری کرتے ہوں، اس کی سوچ اور آئیڈیا سے ڈس ایگری کرتے ہوں، تو میرے بھائی آپ اب اس دنیا میں نہیں رہ سکتے کہ 90s ہے، پی ٹی وی پہ کچھ چل گیا تو چل گیا. اب سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز ریکارڈ ہو کے لگی ہوئی ہے. اور ایک اور بات ہے، جب سیم پیج کا دور تھا تو جو لوگ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بینیفیشریز تھے، چلے انہوں نے آج معافیاں مانگ لی ہیں، وہ بینیفٹس بھی تو واپس کرتے ہیں. میں ساری عمر
لیٹ سے 100 کروڑ روپیہ کماتا ہوں غلط عمران طریقے ریاض کی سے. بات کر رہے ہیں؟ میں سب کی بات کر رہا ہوں ابھی کیس میں آفتاب اقبال اور عمران ریاض کا ذکر ہو رہا ہے. سر. یہ تو ایک ہے نا, آپ مجھے بتائیں کتنے لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہیں اس معاملے پہ, کیسے کیسے لوگ نکلے ہیں ووڈ ورکس کے اندر سے جن کے کریئر ختم ہو چکے ہیں, جو صرف عمران خان نیوز پیڈل کر کے کریئر بناتے ہیں, جن کا صرف یہ کنسرن ہوتا ہے کہ ہم کوئی نئی ڈیٹ دے دیں کہ فلاں تاریخ کو یہ ہو رہا ہے, فلاں تاریخ کو یہ ہو رہا ہے. صدیق جان نے کافی ڈیٹس دی تھیں. سب نے دی ہیں سر, کس نے نہیں دی ڈیٹیں؟ اور میں ایک بڑی کلیئر بات بتا دوں, یہ بھی ایک بڑا مزے کا کامنٹ ہوتا ہے, آپ بھی ٹاؤٹ ہیں. ٹھیک ہے, میں ٹاؤٹ ہوں. بلوچستان پہ ویڈیو اٹھا لیں, پارا چنار پہ اٹھا لیں, فلسطین غازہ پہ اٹھا لیں, سیریا پہ اٹھا لیں, افغانستان پہ اٹھا لیں, مسنگ پرسنس پہ اٹھا لیں, جو موضوع آپ کو لگتا ہے اٹھا لیں, ہماری بھی ویڈیو ریکارڈ ہے اس پہ. اور سارا کا سارا اینٹی اسٹیٹ آج کے بقول نیریٹو ہے. بھائی ہم تو پی ٹی ایم کو کور کر رہے ہیں جس کو دہشت گرد تنظیم پی ٹی آئی بھی سمجھتا ہے. محسن داوڑ کا ہم انٹرویو کر رہے ہیں, اس کے 15 ساتھی مار کے اسمبلی میں مراد سعید صاحب تقریریں کر رہے ہیں کہ یہ اینٹی نیشنل تھے. تو میرے بھائی, جس طرح علی بھائی نے فرمایا ہے, آپ دین میں ابھی داخل ہوئے ہیں, ہم بچپن سے دین میں تھے, ہم کانسٹیٹیوشن میں ماننے والے ہیں. بھلے کانسٹیٹیوشن میں تو آپ بھی بہت مانتے ہیں. اچھا لگا مجھے, اچھا تھا. آپ ہماری بھی پوڈ کاسٹ جا کے دیکھیے گا, میں بھی ان کا مہمان تھا. اس کے بعد میں نے پھر کافی اس کے بعد تھوڑی دیر سیر کی تھی, کافی سیریں کی. اچھا مجھے بتائیں, وہ علی بھائی کا ایک سوال میں ویڈیو میرے سامنے ایک اور بھی آئی, وہ تھا کہ علی بھائی آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے. علی بھائی نے باتیں بہت کی, میرا خیال ہے جواب نہیں کوئی دیا, پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا, شاید کوئی ان کا ایگو کا کانفلکٹ ہو گیا. نہیں الحمدللہ اس پہ ان کا کیا ویسے ہوتا کیا, کیسے پیسے؟ جی میں بتاتا ہوں, اس سے پورا تفصیلی جواب ان کا ریکارڈ ہے. علی بھائی کو پینشن آتی ہے, اور یہ منصور علی خان کے انٹرویو میں انہوں نے دوبارہ ریٹ بھی کیا تھا, حالانکہ اس پہ علیحدہ ایک ویڈیو ریکارڈڈ ہے. ان کا ذریعہ معاش ہے پینشن, اور ایک کوٹھی 5 مرلے کی غالباً جو انہوں نے بنائی تھی اس کا کرایہ آتا ہے. اور وہ ایک مشترکہ خاندان میں رہتے ہیں, 2 بھائی ان کے انگلینڈ میں مزدوری کرتے ہیں, وہ پیسے بیچتے ہیں. بچے ان کے ایک آپ سمجھ لیں لوور مڈل کلاس, شاید مڈل کلاس ایجوکیشن سسٹم پہ. بندے کے پاس گاڑی نہیں ہے, موٹر سائیکل ہے, اسی کے اندر وہ رہتا ہے. اور جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ صرف بینر ایڈز کی اجازت ہے, کیونکہ جو یوٹیوب پہ ریگولر اشتہار چلتے ہیں علی بھائی ان کو صحیح نہیں سمجھتے اپنے لیے, وہ اپنے لیے درست نہیں سمجھتے, کیونکہ ان کے اندر آپ کہہ لیں کہ عورتوں کے ایڈ چل سکتے ہیں اس وجہ سے. تو وہ صرف بینر ایڈ جو پکچرز ہوتے ہیں کنٹرول کرتے ہیں. اس کی جو انکم آتی ہے وہ ان کی اکیڈمی چلاتی ہے. اب اکیڈمی کا کیا خرچہ ہے, وہ بلڈنگیں کرایہ دیتے ہیں, قبضے پہ نہیں لی ہوئی, کسی نے چندے میں نہیں دی ہوئی, وہاں پہ اے سی لگے ہوئے ہیں, ان کا بل آتا ہے, وہ پے کرتے ہیں. جو لوگ وہاں پہ صبح 7 اور 9 کے درمیان آتے ہیں ان کو چنے اور نان کا ناشتہ ملتا ہے. جو لوگ وہاں پہ ظہر تک رکتے ہیں ان کو چائے اور سموسے ملتے ہیں. جو لوگ یہ ثابت کر دیں کہ ہم غریب ہیں, ہم ٹریول نہیں افورڈ کرتے, وہ ٹریول کا ٹکٹ دیتے ہیں. جو لوگ یہ ثابت کر دیں کہ ہم دور سے آنا چاہتے ہیں اور اتنا لمبا سفر ہے, میں رات رکنا ہے, ان کو کمرے کے پیسے دیتے ہیں. جو ان کی اکیڈمی کے اندر قرآن و حدیث کی کتابیں ہیں جو لوگ افورڈ نہیں کرتے, وہ ان کو فری دیتے ہیں. اس پہ ٹوٹل پیسے لگتے ہیں ان کے. باقی ایک بھی روپیہ وہ بندہ اس انکم کا اپنے گھر نہیں لے کے جاتا. تو یہ بھی جو بات ہے کہ آپ یوٹیوب پیسوں کے لیے کما رہے ہیں, نون سینس ہے. اگر یہ بات ہے تو میں کہوں گا کہ آپ ثابت کر دیں کہ اس بندے کی کوئی جائیداد ما سوائے وہ جو اس نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے, اور وہ انکم ٹیکس ابھی کی نہیں کب کے دے رہے ہیں. سرکاری ملازم تھے یار, اور وہ ٹپیکل سرکاری ملازم نہیں تھے, شریف آدمی تھے. اچھا ویری نائس. لیکن یہ عمران ریاض والی جو ساری ایپیسوڈ شروع ہوئی, کہاں سے پھر اتنا زیادہ اسکلیٹ کیوں کر گئی کہ عمران ریاض آگے سے اور تو کر کے ایک دوسرے سے بات کرنے کی نوبت آ گئی. آفتاب اقبال مطلب اتنی سینئر پوزیشن پہ ہو کے ان کو آ کے اس کے اندر ڈبیٹ کرنی پڑی. منصور علی خان بلاگس کر رہے ہیں, پوری دنیا ڈبیٹ کر رہی ہے بیٹھ کے, جی انجینئر ورسز آفتاب, اینڈ 2-on-1 ہو گیا تھا, 1 versus 2 ہو گیا. یہ سارے ایک طرف ہو جائیں الحمدللہ کوئی فرق نہیں پڑتا. مثلاً اس بندے نے نہ ڈر طریقے سے, مسئلہ تھا کیا ویسے, کیا پرابلم؟ کچھ بھی نہیں سر, ایک ایکو سسٹم ہے پی ٹی آئی کا, ٹھیک ہے, اور پی ٹی آئی ایڈجسٹنٹ میں اسے کہوں گا. وہ ایک ٹاپک پکڑتے ہیں, اس پہ بڑا ان کا ایک ویڈیو بناتا ہے, اور پھر سارے چھوٹے نیچے ویڈیو بنانا شروع ہوتے ہیں. تو وہ ایک دم بلون ہوتا ہے, یہ چیزیں وائرل اس طرح کرتے ہیں. اب 7 مہینے پہلے ہم سب کا ایک دوست ہے طلحہ حد, ٹی سی ایم, اتفاق سے جنہوں نے ابھی ویڈیو بھی اتاری ہے. اچھا سوری ناظرین, بندہ شرارتی ہے جی, کوئی بھی ویڈیو ہو سکتی ہے یار. جنہوں نے ویڈیو ریسنٹلی اتاری ہے, ایک بندہ داڑھی والا تھا اس ویڈیو میں, داڑھی والا بندہ تھا, اور دوبارہ اپلوڈ کیا ایک چھوٹا سا پارٹ کاٹ کے, کوئی ڈرامے والا. یہ مجھے نہیں پتا سر, مجھے نہیں پتا. السلام علیکم سر جی. تو ٹی سی ایم والے وہ پوڈ کاسٹ کرتے, اتفاق سے میں اس پوڈ کاسٹ سے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. یہ جو شوٹ ہوا ہے جی, میں جھیلم میں تھا. اچھا, میں علی بھائی کو ملنے گیا تھا لاہور سے, لیکچر اٹینڈ کرنے. وہ لوگ اسلام سے شوٹ کرنے آئے تھے.
وہاں پہ علی بھائی کی اکیڈمی کے ساتھ ہی چائے خانہ ہے, مثلا جسٹ جہلم شہر کی انٹری کے اوپر. ہم نے وہاں اکٹھے ناشتہ کیا, پھر ہم اکیڈمی گئے, میں اور طلحہ نے. تو وہ پوری پوڈ کاسٹ میرے سامنے شوٹ ہوئی تھی. وہ پوڈ کاسٹ ایک کرٹیک تھی پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے, اور جن لوگوں نے اس کو ہائی جیک کیا ہوا ہے 78 سال سے, تب خیر 77 سال ہوئے تھے, 77 سال سے. اس کا ایک پورشن ہے جہاں پہ ڈیجیٹل دہشت گرد کا سوال طلحہ نے پوچھا ہے, علی نے نہیں کیا کہا. جواب دیا تھا انہوں نے؟ ان کا بالکل ڈیجیٹل دہشت گردی کے زمرے میں یہ چیز آ سکتی ہے جب آپ ایک ادارے کو بالعموم اٹیک کر رہے ہیں وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ اس ادارے میں خرابی کیا ہے. مثال کے طور پہ جی این این ایک ادارہ ہے, میں کہتا ہوں جی این این کا جو یہ اینکر ہے بدتمیز ہے, بندہ نہیں ٹھیک, اس کو علم نہیں ہے, شعور نہیں ہے. یا پھر میں کہوں جی این این ادارہ بدتمیز ہے, اس کو علم نہیں ہے, شعور ہے. دونوں میں فرق ہو گیا نا سر. تو آپ نہیں چاہتے آپ کی پوڈ کاسٹ چلے لیکن دونوں میں ڈفرنس ہو گیا نا. ٹھیک ہے میک سینس. ہاں, تو اس ڈفرنس پر انہوں نے ایکسپلین کیا اور انہوں نے ایک جنرل اسٹیٹمنٹ ایشو کر دی 7 مہینے پہلے. مہینہ پہلے ان کو یاد ہے بہت زیادتی ہو گئی ہے. اور عمران جیسا کلیم کیا تھا جس پہ اس نے ویڈیو بنائی, اس نے کہا نومبر کے جو بڑے افسوسناک واقعات اسلام آباد میں ہوئے تھے اس کے بعد انجینئر محمد علی مرزا کو لانچ کیا گیا ہے. ویڈیو اس سے 4 مہینے پہلے آئی ہے. تو یعنی کہ انجینئر محمد علی مرزا کو ایڈوانس میں پتا تھا, تو پھر تو اس کو آپ کو بڑا کو بزرگ ماننا چاہیے. اتنی بڑی اس نے پیشن گوئی کر دی کہ میری ضرورت پڑے گی تو میں پہلے ریکارڈ کر لگا دیتا ہوں. نان سینس. پھر انہوں نے وہ پوزیشن ایکسیپٹ کی کہ ہم نے غلطی کی, مانے کہ نہیں یہ انٹرویو تو پرانا ہے اور ہم نے پورا بھی نہیں دیکھا, ہم نے ایک پورشن دیکھا ہے. پھر اس کے اندر لوگوں نے پھر لچ فرائی کرنا شروع کر دیا کہ فلاں ٹائم آپ نے یہ کہا, فلاں ٹائم یہ, تو تب کہاں تھے؟ پھر اس پہ آفتاب اقبال صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا سننے کا کسی کو, تو کرٹیک کس منہ سے کر رہے ہیں بھائی؟ بات یہ ہے یہ سب بہت بڑے ہیں, قابل احترام ہے, اور ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے الحمدللہ میری بھی ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں, یہ غلط ہوا ہے, نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ پڑھے لکھے زیادہ, تجربہ کار زیادہ, آپ ایک اصول بتا دیں کہ آپ کسی کرٹیک کر رہے ہیں تو اس کا کام دیکھ کے کریں گے نا, اس کے ٹاپکس کے اوپر اوپینینس دیکھ کے کریں گے. آپ ایویں تو نہیں منہ اٹھائے کریں گے. انجینئر محمد علی مرزا سے میرے اختلافاتی ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں, ٹھیک ہے, فلسطین پہ. تو میرے جہاں پہ ان سے اوپینین ڈس ایگری ہوتے ہیں تو میں فون پہ بھی ڈس ایگری کرتا ہوں, پبلکلی بھی کرتا ہوں, لیکن میں نے تو کبھی ان سے لڑائی نہیں لی. ایک علی بھائی کی پوڈ کاسٹ ریکارڈڈ ہے جہاں پہ میں آڈینس میں بیٹھا ہوں, جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ایون پوڈ کاسٹ جیسی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. تو کو میں لڑنا نہیں شروع ہو گیا, کو میرا دماغ نہیں پھٹ گیا, کو پاگل نہیں ہو گیا. ہوتا کیا ہے, میں آپ سب کی بنسبت اتنا سا فیمس ہوں کہ 1000 میں سے شاید ایک بندہ کسی جگہ مجھے کہا آپ کی وہ پوڈ کاسٹ ہے یون والی, نام بھی ٹھیک نہیں لیتے لوگ, ٹھیک ہے, مل لیتے ہیں. یہ لوگ اتنے مشہور ہیں, اور اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ میری امت کے 3 پرابلم ہوں گے, دولت, شہرت, عورت. یہ فتنہ ہوں گے, عربی والا فتنہ, آزمائش. تو ان کے پاس الحمدللہ دولت بھی ہے, شہرت بے پناہ ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ایونچولی آپ کے نا تکبر لا سکتی ہے, اس کی وجہ سے آپ کو غصہ بھی زیادہ چڑھتا ہے, اور آپ کہتے ہیں یار کیسے ہو سکتا ہے. اور دوسرا مجھے سچی بات بتائیں, ہم جو مولویوں کے بارے میں تاثر رکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ ہماری جتنی لٹریٹ کلاس ہے وہ سمجھتے کہ یہ مولوی بیوقوف جاہل ہوتے ہیں. میرے بھائی آپ کو ٹکر کے لوگ ملے ہیں, یہ وہ لوگ نہیں ہیں. یہ تو آپ نے مذاق اڑایا نا. بالکل اڑایا, کیوں نہ اڑائیں, یہ غلط اڑایا آپ نے. یہاں پہ تو مجھے بھی بیچ میں آنا پڑے گا. آپ بتائیں سر یہ غلط کیوں ہے؟ جب آپ بیٹھ کے کریکٹر اسیسینیشن کر سکتے ہیں سیاسی لوگوں کی, غیر سیاسی لوگوں کی, ان کو حرام رزق کمانے کا الزام لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے کریئر تباہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. علی بھائی کی بات نہیں کر رہا, لیکن میں تو سب کی کر رہا ہوں. آپ نے کہا غیر سیاسی لوگوں کی, سیاسی لوگوں کے اوپر جب آپ بیٹھ کے تنقید کرتے ہیں تو وہ تنقید تو جائز بھی ہوتی ہے. نہیں, تنقید اور چیز ہے, اور کہنا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں اور چیز ہے. شاہد افریدی کی بھی دکان ہے, شاہد افریدی اور عمران خان کا بیٹا اکٹھے ٹورنامنٹ دیکھ رہے ہیں. ہاں جی, یہ کس طرح ہو گیا؟ تو میرے بھائی دیکھیں, میں نہیں کہتا کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے یا کوئی PMLN کا ٹاؤٹ ہے, PPP کا ٹاؤٹ ہے. آپ کا بلیف ہو سکتا ہے, پیسے لے سکتے ہیں آپ, بس نہیں آپ پیسے اگر آپ ثابت کر دیں تب میں مان لوں گا. میں ویسے کر سکتا ہوں 2-4 لوگوں کے, لیکن تو آپ کریں نا, آپ کیوں نہیں کرتے, آپ کریں. لیکن اگر ایک چیز در حقیقت ہمارے کورٹس نے پروو نہیں کی, سپریم کورٹ نے پروو نہیں کی, تھوڑی جائے گی بات. یہ بات کورٹ والی تھوڑی ہے, یہ تو سوسیولوجی کے اسٹوڈنٹس بتا سکتے ہیں کہ کئی چیزیں ہوتی ہیں. چلے میں آپ کو اس کا ایک شرعی پہلو بتا دیتا ہوں. بظاہر ایک مجھے پتہ ہے گناہ ایک بندہ ذاتی طور پہ کر رہا ہے, مجھے پتہ ہے کیا ایسے پردہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے. ایک بندہ پبلکلی عہدے کے لیے کنٹیسٹ کر رہا ہے,
اور عوام اس کی مقبولیت مانتی ہے، لیکن اس میں عیب ہے، کیا وہ کور کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ وہ آپ کو کور کرنا چاہیے، کور اس کو کور کرنا چاہیے. عیب ہے بہت سارے ہمارے سیاسی لیڈروں میں، بہت سارے عیب ہیں، اور کچھ کے ہم ذاتی جانتے ہیں، کچھ کے نہیں جانتے. جس طرح پنجاب کی پالیٹکس میں پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کی اچی بیچی پورا لاہور شہر جانتا ہے کہ وہ کیا ہیں کیا نہیں ہیں، کس طرح کرتے ہیں. پی 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 ہم سے کیونکہ دور ہے تو ہمیں اس طرح نہیں پتا. کراچی کے لوگوں کو پتا ہوتا ہے پیپلز پارٹی کیا اصلیت ہے، ایم کیو ایم کی کیا اصلیت ہے. لیکن آپ نیشنل ٹیلی ویژن پہ آ کے، یوٹیوب پلیٹ فارمس پہ آ کے لان تھان شروع کر دیں اور کل کو آپ کو نوٹس آئے تو آپ کہیں جناب بہت زیادتی ہو رہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی. اگر آپ کسی پہ کوئی ایلیگیشن لگاتے ہیں تو آپ کے پاس ایویڈنس ہونا چاہیے آپ نے بڑی بات کی ہے. اور اگر آپ کا پلیٹ فارم 7 ملین کا ہو، 3 ملین کا ہو، ہر ویڈیو کے ملین ویوز ہیں، ملین ویو 10 لاکھ بندہ ہوتا ہے. 10 لاکھ بندہ اکٹھے کبھی دیکھے؟ میں نے ایک جنازہ اٹینڈ کیا تھا 10,000 بندے کا، لگتا تھا جمع کفیر ہے، پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی. تو میرے بھائی اس ذمہ داری کو لاکھوں کا آپ نے پی ٹی آئی کے جلسے نہیں اٹینڈ کیے جس میں لاکھوں؟ میں نے پی ٹی آئی کا آخری جلسہ اٹینڈ کیا تھا جو عمران خان صاحب کا لاسٹ جلسہ تھا، اور میرا لائف میں وہ 2 پولیٹیکل جلسے میں نے اٹینڈ کیے ہیں. ایک مریم نواز صاحب ہے اور ایک وہ صرف دیکھنے کے لیے، دیکھنے کی حد تک میں کہتے ہیں ہوتا کیا ہے. تو میرا خیال ہے میری ایسٹیمیشن کے مطابق 1,00,000 ایک بندہ تھا جب جلسہ فل پیک پہ تھا. اور اس وقت انہوں نے جلسہ گاہ سے 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر دور کنٹینر لگا کر لوگوں کی آمد و رفت روکی ہوئی تھی، اور کراؤڈ بہت ڈائیورس تھا. یہ تو میں فرسٹ ہینڈ وزٹ کر کے آیا ہوں. مریم صاحبہ کا تھوڑا ایک قسم کا کراؤڈ تھا، اور نمبر تو خیر کمپیئر نہیں ہو سکتے تھے، لیکن اس طرح کا معاملہ تھا. تو بھائی یہ لوگ تہمتیں لگاتے آتے ہیں، اور پھر جب ان کے اوپر کوئی 12 پوائنٹ کی علمی تنقید کرے تو ان کو پتہ جواب کیا ہے؟ کیا جواب ہے؟ عمران ریاض خان صاحب کہتے ہیں یہ چیزوں کا جواب پی ٹی آئی دے گی. صدقے جاؤں، یعنی کہ مینو بچاؤ. انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران ریاض گیا کسی جلسے کے اندر جا کے تقریر کی. انہوں نے کہا تھا، جلسے میں تقریر نہیں انہوں نے کی، کہا گئے تھا، ضرور تھے میں میڈیا. بتاتا ہوں سر، انہوں نے کہا تھا کہ عمران ریاض خان نے پولیٹیکل تقریریں کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، عمران خان صاحب سامنے بیٹھے ہیں، عمران ریاض خان صاحب تقریر کر رہے ہیں، اور وہ کس کے لیے تقریر کر رہے ہیں، کس کو دکھا رہے ہیں، کس کے لیے پرفارم کر رہے ہیں. چلے ٹھیک ہے، اس پوائنٹ پہ اگر علی بھائی نے کہا اگر آپ کو یہ بات بری لگی میں معذرت کر لیتا ہوں، لیکن جو 12 باقی چیزیں ان کا تو جواب دے دیں. اس پہ پھر آئیں بائیں شائیں لیفٹ رائٹ سینٹر. اور پھر آپ حرکت دیکھیں، جب ریلائز ہوا کہ ہم یہ جنگ ہار رہے ہیں آن لائن، تو اپنے پلیٹ فارم پہ بات کرنا چھوڑ دی، siyaset.pk پہ چلے گئے، 4 اور جرنلسٹ کو بلا کے انٹرویو دے دیے کہ یہاں سے میں پروپیگنڈا کروں گا. ڈائریکٹ ایشو ہاٹ ہے تو آپ کیوں نہیں جاؤ گے؟ لیکن در حقیقت آپ کا اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے جو ان سب سے بڑا ہے، اس پہ بھی تو ویڈیوز کی انہوں نے، اس پہ بھی کی. اس پہ سر 5 منٹ سے زیادہ کوئی انہوں نے ویڈیو نہیں کی. پہلی والی کی بات، ٹھیک ہے، پارٹ آف ویڈیو کرتے تھے کہ چلو میں 2 روپے یہ پھینک دوں. لیکن بات بڑی سمپل ہے سر، آپ اس بندے کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتے جو پرنسپلی کنسسٹنٹ ہو. انکنسسٹنسیز ہیں ان سب کے پرنسپلس پہ. اچھا آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں، عمران ریاض خان کو وار بیٹ کیوں ملتی تھی اور جرنلسٹ کو کیوں نہیں ملتی تھی؟ متیولہ جان کو کیوں نہیں ملی کہ جائیں آپ آپریشن ایریا کور کریں؟ دے نا متیولہ جان کو، لگ پتہ جائے گا. وہ نہیں دی سر. کیوں نہیں دی؟ کیونکہ جو انہوں کہا جاتا تھا وہ کہتے تھے کہ بالکل ایسے ہو ایسے ہو. چلیں کے پی کے میں کتنے آپریشن ہو گئے ہیں، آج دہشت گردی پیک پہ. اس وقت عمران ریاض خان کے ویلا کو اٹھا لیں کہ ہم نے دہشت گردی ڈیفیٹ کر دی ہے. اس پہ تو وہ بھی کافی کچھ کہہ چکے ہیں کہ کے پی کے والے پہ آج تک انہوں نے کہا، بلوچستان والے پہ انہوں نے مہارنگ بلوچ سے مانگا، وہ اچھی بات ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بڑی بات ہے، بالکل انہوں نے کیا، بالکل کرنا چاہیے تھا. لیکن بات پتہ ہے کیا ہوتی ہے اسماعیل بھائی؟ جب آپ کمزور ہوتے ہیں نا آپ سارے اصولوں کو مانتے ہیں، جب آپ طاقتور ہوتے ہیں تب پتہ چلتا ہے. آپ کو میں ارب روپیہ دوں پھر پتہ چلے گا آپ کتنے سخی ہیں. اتنا آسان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آپ طاقت کے وقت میں ٹیسٹ فیل کریے، انشاءاللہ آپ کی توبہ اللہ قبول کرے گا. ہم لوگ تو انسان ہیں، جب آپ دوبارہ طاقت میں آئیں گے پھر دیکھی جائے گی. ایک بڑی دور والی گل ہے، پاکستان میں سیاست یوں ہو جاتی ہے. تو اس لیے رکو ذرا، صبر کرو، ایڈی جلدی کوئی نہیں ہے. اور میں آپ کو بتا دوں، جب سے علی بھائی نے کام کرنا شروع کیا کتنی حکومتیں آ کے جا چکی ہیں. اس بندے کا موقف وہی ہے. کیا موقف؟ میرے نبی جیسا ہے کوئی نہیں، تھوڑے بابے شاہی کوئی نہیں. اور سیاست کے اندر کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی کو پروٹیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. بس سمپل ایز دیٹ. جو کرے گا 100 بسم اللہ، جو نہیں کرے گا وہ تو کوئی بھی نہیں کرتا. آپ نے ان ساری باتوں کے اندر کیا کر کے جب یہ اٹھا لیے جاتے ہیں تو پھر روتے پڑتے ہیں. سوری، جب آپ نے بیچ میں بھی ساری آپ باتیں کر رہے تھے نا، تو اس کے اندر آپ نے یہ بھی کہا کہ جب ان کو اٹھا لیتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں اپنے چینلوں پہ بیٹھ کے، تو جب ان کے اوپر پھر پرچے کرتے ہیں تو پھر روڑا ڈالتے ہیں. آپ کے اوپر اگر ایک میں پرچہ یہاں سے کرتا ہے، نہیں میں اس کو نہیں، میں کہہ رہا ہوں پیکا ایکٹ کی بات کرنا چاہ رہا ہوں میں. ہاں کریں. ڈو یو سپورٹ اٹ؟ کون سا والا حلال ہے؟
بتائیں نا، دونوں کی، یہ دونوں ہی حرام ہیں، سراتن حرام ہے. میں تو کہتا دونوں کی ہوں، بات کر لیتے میں ہیں. تو کہتا ہوں شرعی طور پہ کوئی بھی فریڈم آف اسپیچ پہ جو ریسٹرکشن سرکار لگاتی نہیں ہونی چاہیے. ابھی ایک اتنا انفارچونیٹ واقعہ ہے بلوچستان میں جو انڈر گوئنگ ہے، اس کی رپورٹنگ کا ٹوٹل میکنزم ہمارے پاس کیا ہے؟ یا انڈیا کے نیوز چینل اٹھا لیں یا اس پہ جو پریس اسٹیٹمنٹ ریلیز کرتا ہے. ہمیں ایک وقوع ہوئے ہمارے ملک میں، اس کی حقیقت 10 سال نہیں پتہ چلتی، اور اس کی بیسس پہ لوگ ٹی وی پہ آ کے تجزیہ کر دیتے ہیں. کیسے کرتے ہو بھائی؟ تجزیہ تو بس آپ کو بس جی کری پیل دو، جاؤ، دس از اے پرابلم. پیلی جاؤ. اور اس کی بنیاد پہ کریئر بنتے ہیں، پھر آپ بہت بڑے یوٹیوبر بن جاتے ہیں، اور پھر جب آپ کو کوئی بندہ ٹکرتا ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں. او بھائی کوئی گراؤنڈ ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ مجھے ٹاسک دیتے ہیں کہ یار گلگت بلتستان پاکستان میں کیسے شامل ہوا، میں کہوں گا مجھے 1 مہینہ چاہیے، میں اس پہ ریسرچ کروں گا، تحقیق کروں گا، کس نے کس کو خط لکھا، خط میں کیا لکھا تھا، شرائط کیا طے ہوئی، ہم نے وائلیشنس کیا کی، ہم نے ان کی پروٹیکٹ کیا چیزیں نہیں کی، اب جو ہم وہاں ڈیم بنا رہے ہیں اسے نقصان کیا ہوگا، وہاں ایجیٹیشن کیوں ہے. اور مہینے بعد بھی میں کہوں گا کہ میں نے اتنی انفارمیشن اکٹھی کر لی ہے کہ میں ہوسٹ کرتا ہوں، ایکسپرٹ بلا لیتے ہیں. لیکن اگر آپ مجھے کہیں گے کل یہ شو کرنا ہے، یہ ٹاکنگ پوائنٹس ہیں، بول دو جا کے، اور یہ 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ ہیں، یہاں پہ کریکٹر کا پتہ چلتا ہے. تو ہماری انفارچونیٹلی صحافت ایک بیبی سٹیج میں انڈسٹری ہے. ہماری صحافت، جو صحافت میڈیا کے تو 2000 میں شروع ہوئی ہے، 25 سال ہوئے ہیں. ایک انڈسٹری کو میچور ہونے میں 100 سال لگتے ہیں. تو آپ کیسے اپنے آپ کو عقل کل کہہ سکتے ہیں؟ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم سارے اصول فالو کرتے ہیں؟ کیا ہمیں ہمارے اخباروں کا ماضی نہیں پتہ کہ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے؟ تو میرے بھائی آپ اپنا ایمان بچائیں، اپنی دنیا محفوظ کریں اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوئیں. ایک چیز پی ٹی آئی والے دوست اکثر کہتے پریزنٹلی ہیں، سچ کیا ہے؟ پریزنٹلی سچ یہ ہے کہ اس وقت ایک بندہ مظلوم ہے، اس کی پارٹی بک چکی ہے، اس کی پارٹی کو ہمت نہیں پاڑی کہ وہ سٹینڈ لے اس کے لیے. اندر سے جو وہ بیان دیتا ہے واللہ علم کیا دیتا ہے. کوئی صحافی رپورٹ کر دے گا، ان کی بہن رپورٹ کر دیں گی، کوئی اور رپورٹ کر دے گا. اور اس وقت جو آپ کا پورا ایک بیہائنڈ دا سین سرکس تھا وہ بے نقاب ہو گیا. تو اب آپ کو ایک کانسٹیٹیوشنل فائٹ کرنی ہے، قانون کے اندر رہتے ہوئے کانسٹیٹیوشنل فائٹ اچھا لفظ لگا مجھے. کرنی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اور پارلیمنٹ میں واپس جانا. سر آپ یا پہلے بھی ادھر ہی رہنا پارلیمنٹ سے استعفے دیں، 2 آپشن ہیں. آپ کے استعفے پی نہ گورنمنٹ، دلوائیں، پہلے بھی استعفے دیے تھے جا کے. نہیں سر، 90 دنوں میں الیکشن ہونے تھے، نہیں ہوئے پھر. سر پہلے استعفے دیے تھے کیونکہ کسی کی گارنٹی تھی، ٹھیک ہے، وہ جن کی گارنٹی تھی وہ نہیں پوری ہو سکی. تو اب آئین کا گارنٹی لیں. نہیں سر، آپ یا تو استعفے دیں، واک آؤٹ کریں کے پی اسمبلی سے، نیشنل اسمبلی سے، اور آپ جینون اسٹریٹ موومنٹ چلائیں، نان وائلنٹ. یہ ایک طریقہ ہے. انا ہزارے نے کیا، پوری بھاجپا سرکار کے ساتھ ملی اور کانگریس کا ورچوئل خاتمہ کیا. اب مودی کو تیسری ٹرم مل گیا. اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایویں نہیں ہو گیا تھا. یا آپ پارلیمنٹ میں رہیں اور گراؤنڈ ورک لے کریں، روم بنائیں، ٹھیک ہے. آپ دونوں کام نہیں کرنا چاہتے. آپ کہتے ہیں ہم اسٹریٹ پاور بھی دکھائیں گے، پارلیمنٹ میں بھی رہیں گے، عہدے بھی انجوائے کریں گے، فورن ٹورز بھی کریں گے، کے پی کے اندر کرپشن بھی ہوئے گی، ہم وہاں سے ہی پیسے کھائیں گے، اور ہم کہیں گے ہم کانسٹیٹیوشنل فریڈم میں بھی مانتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی. یا آپ پورے اسلام میں آ جائیں یا نہ آئیں، آپ انجوائے کریں. اور یہ اتنا ڈینجرس معاملہ کیوں بنتا جا رہا ہے؟ ہماری قوم میں انتہا پسندی تھی ہمیشہ سے. ہم جنونی لوگ ہیں. جس ڈگر ہمیں لگاتے ہیں، کشمیر میں ہم نے شہادتیں دی، افغان مجاہدین کی جہاد میں ہم نے شہادتیں دی، وار آن ٹیرر میں ہم نے شہادتیں دی، ہمارے سپاہیوں نے بھی دیں، ہمارے لوگوں نے بھی دی، سویلینس آرم ٹھیک ہے. فورسز دونوں نے دی. دنیا جہان میں جب یو این کال کرتا ہے اپنی سیٹوں سے، ہم سر فہرست ہوتے ہیں. بوسنیا میں آج بھی وہ یاد کرتے ہیں ہمیں، ٹھیک ہے. تو ہم مری جا رہے ہیں، اور ہمارے پولیٹیکل لیڈر اسٹیبلشمنٹ امیر ہوئی جا رہی ہے. تو بھائی آپ چورن کنزیوم کرنا بس کر دیں. 2 منٹ کو تو سوچیں کہ ہم کدھر کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہمارے آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے، انڈیا کہاں پہنچ گیا ہے، افغانستان کیا کر رہا ہے، ایران کیا کر رہا ہے. نہیں، ہم جنگ لڑیں گے. کس سے لڑیں گے؟ پنجاب کے اندر جس کے پاس مینڈیٹ ہے وہ حکومت میں نہیں ہے. بلوچستان کے اندر میں مینڈیٹ کے سپیلنگ کسی کو نہیں آتے، ٹھیک ہے. کے پی کے اندر 12 سال ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کو. دنیا کی پاکستان کی سب سے مہنگی ٹرانزٹ بس سروس ہے وہاں پہ. 70 ارب روپے کی صرف کنسٹرکٹڈ ویلیو ہے اس کی. کیسے ہوگی؟ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کہا اس میں ڈسکرپنسی ہے. 160 بلین کی نیب نے اس میں سے ریکوری کر کے دی.
یہ نیب کی ہسٹری کی سب سے بڑی ریکوری ہے. کون سی حکومت تھی وہاں؟ میری تو نہیں تھی نا یار. سندھ ہم نے جاگیرداروں کے تھرو سندھ کو پی 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 نے سودا کیا ہوا ہے. پی 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 ٹوٹل جاگیرداروں کی رضامندی پہ چلتی ہے. آج جاگیرداروں کو وہ رضامند کرنا چھوڑ دیں, پیپلز پارٹی فنشڈ. کراچی جو ہے وہ بندر بانٹ ہوا ہے. تو پیچھے رہتا کیا ہے یار, آپ مجھے بتا دیں. یہ گلگت بلتستان میں آپ ڈیم بنا رہے ہیں, لگ پتہ آپ کو وہاں بھی جانا ہے. تو میرے بھائی ایسے نہیں ہو سکتا. کانسٹیٹیوشن میں ماننا پڑے گا. اور بڑی انفارچونیٹ ریئلٹی ہے, ہمارے جتنے سیاسی پلیئر ہیں وہ ریڈی نہیں ہیں. پی ایم ایل اے نے دیکھا ہماری باری کا چانس آ رہا ہے, انہوں نے کہا چارٹر آف ڈیموکریسی کیا ہوتا ہے, آجو جی. اسد عمر بات کر رہے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کی آج کل. جی ان کا بنتا ہے, ان کا تو بنتا ہے سر. اللہ نے ان کو ماشاءاللہ جب موقع تھا چارٹر آف ڈیموکریسی نے کہا تھوڑی ایسی تیسی. جب چارٹر آف اکانومی ہوتا تھا شہباز شاہ صاحب اپوزیشن میں کھڑے ہو کے تقریر کرتے کہ چارٹر آف اکانومی کرتے تھے, بھاگ جا. مقصود چپڑاسی کہتے تھے اچھی چارٹر آف اکانومی کر لیتے, چارٹر آف ڈیموکریسی کر لیتے. بہت کاش ہے. ہائنڈ سائٹ 2020 ویژن ہے. اور یہ لوگ, میں تو یہ بلیو کرتا ہوں کہ یوتھ بل جائے, سارے نو فارغ کرو, ساڈا لیڈر 40 سال تھلے ہونا چاہیے. کیا بات ہے. ان کی ایک پیر تو قبروں میں ہے سب کے یار. موقع ملے تو آپ کریں گے کنٹینٹ؟ نہیں میں نہیں, کیونکہ اس کا جو میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. جو ایک رولر کے اوپر شرعی حکم لگتے ہیں نا, وہ آپ پوری طرح سمجھیں کوئی نہ بننا چاہے پرائم منسٹر. بھائی ایک بندہ رایا کے اندر کیا لگتے ہیں شرعی حکم رولر کے لیے, اور ہمارے سیاستدانوں میں سے کتنوں کے اوپر وہ فٹ ان ہوتے ہیں؟ آپ اگزامپل رکھیں, عمران خان کی رکھ کے بتا دیں. دیکھ خان صاحب کے دور میں 15 لوگ محسن داوڑ کے مارے گئے, وہ انوسنٹ لوگ تھے. وہ 15 خون جو ہے وہ کس کے سر پہ ہیں؟ ایک قتل ناحق پوری کائنات کا قتل کے برابر ہے. کہانی ختم. یہی اصول آپ پچھلے جتنے پرائم منسٹر گزرے ہیں. میاں صاحب مال ٹاؤن میں کیا ہوا, ٹھیک ہے. مشرف صاحب پہ آ جائیں, لال مسجد میں کیا ہوا, آپریشنز میں کیا ہوتا رہے, یہ چھوڑ دیں. یہ اتنا بڑا پیمانہ اصل میں ہمارے ہاں نہ ہم سیکولر مورالٹی فالو کرتے ہیں, نہ کوئی پاکستانی مورالٹی فالو کرتے ہیں, نہ ہم شرعی مورالٹی فالو کرتے ہیں. ہم ایک عجیب سی سیکیورٹی اسٹیٹ مائنڈ سیٹ مورالٹی کرتے ہیں کہ ہر چیز ایک گیم آف چیس ہے اور اس کے مطابق آپ نے بس پیسز کو موو کرتے رہنا ہے. تو اس میں یہ رزلٹ آئے گا 78 سال بعد. تو بہت ایک افسوسناک آپ کہہ لیں سچویشن اور کنڈیشن ہے. اور جو یہ علی بھائی اور عمران ریاض کی بحث ہے, جو ویسے اب کنکلوڈ کر چکی ہے, ٹھیک ہے, وہ بحث جو ہے وہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ آپ کنسسٹنٹلی ایک پرنسپل کی بات کریں, اور ایک بندہ کہتا ہے نہیں ہم للکارے ماریں گے. گڈ انف. اور اس میں آپ انجینئر محمد علی مرزا کی سائڈ پہ کھڑے ہیں. ظاہر ہے وہ لاجک پہ بیسڈ ہے. اگر علی بھائی کبھی کہنا ہم للکارے ماریں گے تو السلام علیکم سر, بڑی خوشی ہوئی, وعلیکم جان السلام. دئیے, اسی نہیں مرن تیار بلا وجہ. میں نے آج اگلی 2-4 پوڈ کاسٹ میں سے میری خواہش تھی کہ علی بھائی کے پاس ان سے رابطہ کیا جائے, ان کے پاس جایا جائے, لیکن یہ لگتا ہے کہ وہ ساری پوڈ کاسٹ تو آپ نے کافی حد تک جواب دیا, لیکن علی بھائی کے ساتھ بھی اچھا سیشن لگے گا. وہ الحمدللہ, کیونکہ جن لوگوں کو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے اور جو کنزیوم کرتے ہیں انفارمیشن, ان کے اوپینینز میچور ہوتے ہیں, ڈیپتھ ہوتی ہے, وہ آپ سے کسی موضوع پہ بات کر سکتے ہیں. اور انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ایسے لوگوں کی قدر نہیں ہے. ٹھیک ہے, پہلے لبرل لوگ یہ بات کرتے تھے, اب تو ریلیجس لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم نے مولانا مودودی ضائع کیے, ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب نے ضائع کر دیے. اور ایون کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے آسمہ جہانگیر صاحبہ کو ضائع کر دیا, ہم نے ڈاکٹر عبدالقدیر کو ضائع کر دیا, ہم نے بہت سارے قابل لوگ ہر واک آف لائف سے ضائع کر دی. کوئی شک نہیں. اور اب جو ہمارے قابل لوگ بن رہے ہیں وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں جوک تر جوک. اور پہلے پی ٹی آئی ایس پہ بہت خوش ہوتی تھی کہ ریمیٹنس بہت آ گئی ہے, اب نون لیگ بہت خوش ہو رہی ہے. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو فلپینز ہیں وہ ریمیٹنس اکانومی ہے, ان کی بہت زیادہ ریمیٹنس آتی ہے فوراً, لیکن وہ ترقی یافتہ ملک نہیں بن سکتا, وہ فرسٹ ورلڈ نہیں ہوتا. فرسٹ ورلڈ بننے کے لیے آپ کو مینوفیکچرنگ ہب بننا ہوتا ہے. لائک چائنا. دنیا کے اندر ایک ہی کنٹری ہے جس نے پچھلے 100 سال میں 80 کروڑ لوگوں کی پاورٹی لیویٹ کیا, لیکن جو چائنا کا ماڈل ہے اس میں ایک انہیرنٹ پرابلم ہے. چائنا نے جو ظلم اور بربریت ماؤ کے دوران کیا تھا, انہوں نے میسو ایتھنک کلینزنگ کی تھی اور پوری قوم کی ایک سنگولر اینٹی مائنڈ سیٹ بنائی کہ ہم ایک قوم ہیں, جو سرکار کہے گی ہم کریں گے. اور اس کے عوض انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ صرف پیسہ, شراب, زنا یہ دنیا ہے, آپ اس حد تک رہیں. لیکن ایک اور چیز بھی تو چائنا نے کی, چائنا نے پوری دنیا کو گلوبلی اگر اپنے آپ کو انہوں نے ایک بڑی پاور بنایا تو انہوں نے پوری دنیا کو کے اندر انویسٹ کیا. یعنی افریقہ کی بات کریں تو وہاں کے کوئی
جو 50-55 ممالک ہیں وہاں پہ 100 ارب لگا دیا. BRI انیشیٹو میں وہ پورے سب کچھ ہوا ہے سن 2002-3 کے بعد چائنا کے فیزز آف ریکوری ہیں. ہاں یہ آخری 20-25 سالوں کے اندر تو انہوں نے صرف کیا ڈیولپمنٹ کرو پوری دنیا کے اندر, جو US نے نہیں کیا. 1950 سے لے کے 1990s تک 80s کے اندر امریکن انویسٹمنٹ اسٹارٹ ہوئی چائنا کے اندر. امریکہ اور چائنا کا جو ریلیشن شپ تھا بہت انٹرسٹنگ تھا. امریکہ نے سوچا کہ جس طرح ہم دنیا بھر میں جب ریلیشن شپ ڈیولپ کرتے ہیں اور اپنا کلچر ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ان کا لوکل کلچر تباہ ہو جاتا ہے, اور ایک عجیب سا ہائبرڈ کلچر ہے. پاکستان, انڈیا, پوری دنیا میں اس کی مثالیں موجود ہیں. ہم چائنا کے ساتھ یہ کریں گے. چائنا نے انٹرسٹنگ انف ان کی ساری ڈیولپمنٹل ٹیکنالوجی لی, اپنی ثقافت نہیں چھوڑی, اور ایک کمیونسٹ ہائیو مائنڈ سیٹ کے تحت ایک آئیڈینٹی بنا دی, دس از دی چائنیز مین اینڈ وومن. ٹھیک, اب وہ ایک مشین ہے جو صرف مال بناتی ہے, مال بیچتی ہے, اور اس کو کسی اور چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. US مس کیلکولیٹڈ اوور دیئر. ہوتا کیا کہ جو سپر پاور آف دا ٹائم ہوتی ہے نا, اس کا ہی کوئی ایرر ہوتا ہے جو اگلی سپر پاور کو جنم دیتا ہے. یہ نیچرل فینومینا ہے, یہ ابھی سے نہیں یار, ہمیشہ سے ہو رہا ہے. یہ جو لوگ بات کرتے ہیں نا کہ نہیں آج کا ورلڈ آرڈر یونیک ہے, نان سینس. پوری دنیا اسی اصول پہ قائم ہے. ہاں یونیک تو کہیں سے نہیں ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ ایک دو پاورز اوپر آتی ہیں, یونیپولر ورلڈ رہا ہے, بائی پولر رہا ہے, پھر ملٹی پولارٹی آ جاتی ہے جا کے. اور میرا خیال ہے اس ٹائم بھی جا کے ایک سے یونیپولر تو کہیں سے بھی نہیں رہا. سر اس وقت یوکرین اور رشیا کہاں مذاکرات کر رہے ہیں؟ امریکہ میں تو نہیں ہوئے نا, کہاں ہیں؟ سعودی عربیہ. چھوٹے چھوٹے گلوبل پاورز ہیں. اور میں کہتا ہوں اس وقت جو ٹرمپ کی امریکن پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے علاقوں کی جنگ آپ کی, ہم چائنا والے ماڈل کے مطابق اب پیسوں کی بنیاد پہ کھیلیں گے, جو نیو ویپن آف وارفیئر ہے. اور میرا خیال ہے کہ بڑی اچھی پالیسی فار US ہے. جس طرح ایگزامپل ہے انڈیا کے اوپر جو نئی ٹیرفس کی ان کی تھریٹ ہے, مطلب کہ کون سوچ سکتا تھا. مطلب میں آج پڑھ رہا تھا کہ جتنے بھی اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان ایکول جو پروپورشن کے اوپر ہماری ٹریڈ ہے یا ٹیرفس ہیں ان کو ختم کر کے میں ایکوالٹی پہ آنا. اور میرا خیال ہے if I'm not wrong 2 اپریل کی ڈیڈ لائن بھی دی ہوئی ہے. اس کے اوپر ایک پرابلم آئے گی جب آپ ٹیرفس امپوز کرتے ہیں اور ساتھ آپ کی جو اکانومی ہے وہ فری مارکیٹ ہے, تو آپ جو اسٹاک مارکیٹ کریشز ہیں ان کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے. $1 ٹریلین لوز ہوا ہے میکسیکو کے ٹیرفس کے بعد اسٹاک مارکیٹ کریش میں. ہوتا کیا ہے کہ چائنا کو یہ چیزیں سوٹ کرتے ہیں کہ چائنا کی اسٹیٹ کنٹرولڈ اکانومی ہے, ٹھیک, وہ چیزیں مینیج کرتے ہیں. جو اکانومیز پیور فری مارکیٹ پہ ہوتی ہیں جہاں بلینز آف ڈالرز کی ٹرانزیکشنز ڈیلی بیسس پہ ہو رہی ہیں اسپیکولیشن کی بیسس پہ, وہاں پہ ایک فری فلو آف گڈس وداؤٹ ہنڈرنس رکھنا پڑتا ہے. تو امریکن اکنامک ماڈل اس طرح کمپیٹ نہیں کر سکتا. امریکن اکنامک ماڈل در حقیقت اسی طرح کمپیٹ کر سکتا ہے کہ ہم US ایڈ کے ذریعے ملکوں کو کنٹرول کریں اور چھوٹی چھوٹی جنگیں کروائیں. جی ٹھیک ہے, ان نے اپنی اکانومی کا سیٹ اپ کیا, ان کا ماڈل وہی ہے, ویپنائزیشن کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے پھر بھی کہیں نہ کہیں آپ کو مال دے کے مارنا ہے, بنیے اس کو ادھار مال دے جاؤ دے جاؤ دے جاؤ دے جاؤ, اخیر میں خود آئے گا یہ پورٹ بھی رکھ لو, میرا گھر بھی رکھ لو. سری لنکا کے ساتھ یہی ہوا ہے, انہوں نے اپنے پورٹ ہینڈ اوور کر دیے چائنا کو, ہم آپ کو ادھار دے ہی نہیں سکتے. ایسے ہوتا. پاکستان کے اوپر ابھی $2 بلین ہمارا رول اوور کیا انہوں نے, اگر وہ نہ کرتے تو آپ نے کچھ دینا تھا انہیں. $6.7 ٹریلین کے ہم نے ایسیٹس ڈکلیئر کیے ہیں دنیا کو اس وقت, کہ ہمارے پاس ایسیٹ جو موسٹلی لینڈ کے ہیں بائی دا وے, اور اس کے عوض SIFC کہتا ہے کہ ہم $25 بلین اکٹھا کریں گے, اور یہ بہت بڑا مارک ہے. $6.7 ٹریلین کے عوض تم $25 بلین اکٹھا کر کے 25-30% ایکوٹی دے رہے ہو ہر چیز میں, تمہیں تو کچھ بھی نہیں مل رہا. ایسیٹ کی ویلیو کیا ہے, یا تم نے جھوٹی بنائی ہے مان لو. تو پاکستان کا جو پرابلم ہے نا انہرنٹلی, ہم کسی کو سگا نہیں مانتے, ہم ہر جگہ 2 نمبری کرتے ہی کرتے ہیں. امریکہ سے ڈالرز لیتے تھے, ساتھ میں TTP کو سپورٹ کر رہے تھے. مثلا امریکن کانگریس مین کہتے تھے کہ ہم افغانستان میں سکسیس اس لیے نہیں ہوتا پاکستان کی وجہ سے, چائنا سے پیسے لے رہے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم امریکہ کو ہم وائے کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں ویپنس کے ڈالرز دے دیں. وہ کہتے تھے اچھا CPEC سلو ڈاؤن کر دو. تو بھائی اس طرح نہیں ہو سکتا. CPEC سلو ڈاؤن کیا, گھر میں ایک ہی ابو ہوتا ہے, جب 2 ابو ہو جائے نا کام نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے, ہماری 2 ابو والا بڑا مسئلہ رہ جاتا ایک طریقے سے. پچھلے باجوہ ایرا کے اندر بھی ہم نے کوشش کی تھی نا کہ ہم نے تھوڑا سا اپنے ویسٹ کی طرف ٹلٹ دوبارہ کرنے کی کوشش کی تھی, اور چائنا کو اگنور کیا تھا. اسی میں CPEC بھی کمپرومائز ہوا. وہ میرا نہیں خیال, مطلب صحیح ہے ایک طرف دیکھ رہے ہیں چائنا نے سپورٹ تو کیا, اور چائنا کو ضرورت پاکستان کی فار انڈیا تو ہے ہی ہے. دیکھیے میں کوئی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. چائنا نے افغانستان اور ایران کے تھرو وارم واٹر کو پہنچ گیا, وہ تو پہنچ گیا, ٹھیک ہے, بے شک وہ پورٹ چھوٹا ہے, انہوں نے اپنا کام چلا لیا. وہ افغانستان کو پریفر کر رہے ہیں جو ایک وارلارڈ کنٹرول اسٹیٹ ہے, جو ڈیوائڈ ہوا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ٹوٹو کے اندر, اور ایران کو جو ایک ملٹری کہہ رہا ہوں ریلیجس تھیوکریسی ہے, اور پاکستان کو نہیں کر رہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ یار ساڈا نک وگدا ہے, وہ ساری شکل صورت ٹھیک نہیں, پرابلم کیا ہے؟ انکنسسٹنٹ پالیسیز, کوئی لانگ ٹرم ویژن نہیں ہے, انسٹیبلٹی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی دیکھیں نظر آتی ہے بھائی. جب ہم کہتے ہیں نا کہ آپ چارٹر آف اکانومی سائن کر لیں, تو
تب جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں سارے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے, جب گورنمنٹ میں آتے ہیں تو نہیں کرنا. حالانکہ چارٹر آف اکانومی سائن ہونا اتنا ضروری تھا, ابھی بھی ہو جائے, ہر حکومت میں جو بھی آئے کر لے گا. میرا خیال ہے پی ایم ایل این نہیں کرے گی نا, پی 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 نہیں کرے گی, حکومت میں جو بھی ہوگا وہ نہیں کرے گا نا. پی 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 ایک طرح سے پی کا وہ سپورٹ اچھا, کرتی ہے. میں آپ کو یہ جو امریکہ والا کہہ رہا ہوں نا جا کے, اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کوڈ پوٹینشلی فیس 7 ارب کا لاس اگر یہ یو ایس جو اپنے پروپوزڈ ان ٹیرفس جو دیے ہیں صرف جو 4 سے 6% اگر وہ لگاتا ہے. اور ایک اور چیز وہ کہتے ہیں کہ جو انڈیا کی ایکسپورٹ تھی نا وہ 74 ارب کی ڈالر کی تھی 2024 کے اندر, اور ان کے اوپر جو امپورٹس تھیں ان ٹیرفس تھیں امپورٹس کے اوپر وہ کنسیڈریبلی ہائر تھی, وہ 11% کی تھیں, یعنی 8.2% ابو دا یو ایس ٹیرفس آن انڈین گڈس. یعنی انڈین گڈس کے اوپر جو یو ایس ٹیرفس لگا رہا تھا اس سے 8.2% 2% زیادہ انڈیا لگا رہا تھا. اس پہ ٹرمپ نے کہا کہ برو ناٹ گوئنگ ٹو ورک, ایکول لیول پہ آؤ, برابری کرو. حالانکہ مارکیٹ سب سے بڑی دونوں کی, اور انڈیا کی ایکسپورٹ بھی سب سے زیادہ یو ایس ہے. میرے خیال ہے یہ تعریف کی بات ہے انڈیا کی, کہ امریکہ آج بیٹھ کے انڈیا کو کہہ رہا ہے ہمارے ساتھ برابری پہ کاروبار کرو. ہاں ساری عمر کاروبار کیا تھا کہ تگڑا جو ہے ماڑے کی ہیلپ کرتا. اچھا نہیں, تعریف تو ہے, انڈیا سیٹ ٹو بیکم ورلڈز 3rd لارجسٹ اکانومی بائی 2027. تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں, اب جو مرضی نیریٹو بناتے ہیں. تو انڈیا نے وہ تو کام کیا اپنے اکنامکلی, لیکن اس کا بھی جو نیریٹو بلڈ کیا جانے کی کوشش کی گئی نا کہ جی وہ کیا انڈیا نے گھٹنے ٹیک دیے. یار میں کہتا ہوں سر وہ گھٹنے ٹیکے ماتھا ٹیکے جو مرضی کریں یار, ایکول ٹرمز پہ آنے کا. یو ایس آپ کو سر یہ ایک بچگانا بات ہے, ایک ملک کی 1.5 ارب کی پاپولیشن ہے, ٹھیک ہے, ان کی جو بجٹنگ ہے وہ آپ کی حیثیت سے زیادہ ہے, آپ کدھر مقابلہ لگا رہے ہیں. اور ویسے میں کو مزے کی بات بتاؤں, ہماری پوری سرکار اس وقت ہمارا رخ افغانستان کی طرف کر رہی ہے. انڈیا کے خلاف ہم چپ بیٹھے ہوئے ہیں. کشمیر ہم نے دے دیا, انہوں نے جب وہاں پہ آرٹیکل ایبروگیٹ کیا, ہم بالکل خاموش بیٹھ گئے, کیونکہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ بھائی یہ والی کہانی نہیں بکنی. وہ دیکھو افغانستان, خواجہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں, محمود غزنوی جو ہے وہ لٹیرا تھا. تم سے پوچھا ہے کسی نے؟ تمہیں کس نے پوچھا ہے؟ عجیب تم بات کر رہے ہو بھائی. تم یہ بات بتاؤ کہ آج 2024 میں ہم بھوکے ننگے مریں تو کیا کریں؟ محمود غزنوی لٹیرا تھا تو میں کیا کروں؟ راجہ داہر بہت نیک آدمی تھا تو میں کیا کروں؟ آج کا بتا کیا ہونا ہے؟ نہیں سر وہ 400 سال پرانے بڑا کو کاروائی رات کی روٹی کا بتاؤ بھائی. یہ لوگ بیسکلی اگین وہی بات ہے, گھوم پھر کے وہیں آتے ہیں. چورن مت بیچیں, کام بیچیں, کام دکھائیں, کریں, انشاءاللہ آپ کو لوگ ووٹ کریں گے, عزت بھی دیں گے. جب چورن بیچیں گے تو پھر آپ کو ٹکریں گے لوگ جو ٹھیک نہیں ہوں گے. اچھا ٹھیک ہے, میں روکتا ہوں, ذرا بریک لگانی پڑتی ہے. اچھا ڈسکشن یہ سوچا نہیں تھا ہم نے, ڈسکشن تو بڑی سادہ سا 1 منٹ کا سوال تھا, اور بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن کہاں سے کہاں نکل گئی اور وقت کس طرح سے گزرا وہ اس کا پتہ نہیں چلا. لیکن میں اس طرح ان کو جانے نہیں دوں گا, میں یہاں سے ان کو لے کے جاؤں گا, بیکاز ان کی ایک پوڈ کاسٹ بڑی وائرل ہوئی. پتہ نہیں وہ ہمارے ایک دوست تھا, ان کی پوڈ کاسٹ پہ کیا کرنے گئے تھے, نام نہیں میں لوں گا, گئے تھے ایک جگہ بڑی وائرل کی. وہاں جا کے آپ نے جا کے فیملی بلاگرس کے اوپر کافی بات چیت کی. تو کیا چکر ہے ادھر بھی کچھ بتائیں اپنے اس کے بارے میں. سب سے پہلے ایک سادہ سا کامنٹ دیتے ہیں. رجب بٹ بھائی, آپ ان کے بارے میں کافی جانتے ہیں بہتر طریقے سے انہیں, اور وہ ایک اور وہ چھوٹو والا بھی ہے, وہ آپ کے پاس آیا ہوا تھا, مجھے اس کا نام بھول گیا. چھوٹو میرے پاس آیا ہوا تھا, ایک اور انہیں رجب بٹ کے ساتھ ہی اس کی جنگ چل رہی تھی, انہیں کے ساتھ پتہ نہیں کیا نام تھا, تلا ریویوز ہوگا یا ڈکی بدلا بردر ہوگا. اچھا ہاں, تلا ریویوز یا بدلا بردر. تو رجب بٹ ان کے اوپر بعد میں آتے ہیں. رجب بٹ نے تو کہا کہ جی وہ بڑی ایروگینٹ طریقے سے انہوں نے کہا کہ کون فیروز خان, اور یہ اس طرح کی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کون فیروز خان, پہلے وہ کہہ رہے تھے کون طلحہ, وہ نہیں کہہ رہے تھے تو لوگ کہہ رہے تھے, لیکن انہوں نے کہا کون فیروز خان. تو کیا کامنٹ ہے اس کے اوپر؟ اس کے اوپر فہد مصطفیٰ نے تو کچھ نہیں کہا. اچھا آپ وہ بات کریں جو رجب بٹ نے فہد مصطفیٰ کو کہا تھا کہ یہ میرے سے بھی گھٹیا ہے, کیونکہ بیسکلی فہد مصطفیٰ نے کہا تھا کہ میں نے دو کو مکس کر دیا آپس میں. فہد مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں. فہد مصطفیٰ نے کہا تھا کہ میں اپنی فیملی بیچ نہیں سکتا. رجب بٹ نے کہا تھا تو اس سے بھی گھٹیا ہے. تو رجب بٹ نے تسلیم کیا کہ فیملی بیچنا گھٹیا پن ہے. پہلے اصول قائم ہو گیا نا کہ یہ جو پیمانہ ہے یہ غلط ہے. اوکے ڈن. میرے نزدیک فہد مصطفیٰ بھی فارغ ہے, رجب بٹ بھی فارغ ہے. میں بتاتا ہوں کیوں. فہد مصطفیٰ کو اتنا کیسے؟ جی میں بتاتا ہوں کیوں. میں فہد مصطفیٰ کے اصول پہ بات کر رہا ہوں. اصول میں نے تو نہیں بنایا, فہد مصطفیٰ نے بتایا. فہد مصطفیٰ نے کہا فیملی بیچنا غلط کام ہے, میں نہیں کر سکتا. یہ اس نے کہا, میں نے نہیں کہا. ٹھیک ہے. رجب بٹ فیملی بیچتا ہے. اوکے. رجب بٹ نے کہا کہ فہد مصطفیٰ اور لوگوں کی فیملیاں بیچتا ہے. جو عورتیں آ رہی ہیں وہاں پہ جس کو یہ بیچنا کہہ رہے ہیں, ہو گیا. اس پہ شامون عباسی نے بھی ویڈیو بنائی, انہوں نے بڑی لمبی بنائی. انہوں نے کہا بھائی محنت کرنی پڑتی ہے, سیٹ پہ 48 گھنٹے 72 گھنٹے بیٹھنا پڑتا ہے. آپ ہیروئن بیچیں, بڑی محنت ہوتی ہے. بھوک پیاس کا خیال, آپ ہیروئن بیچ کے دیکھیں. میں لیکن ڈرامہ انڈسٹری کو تو نہ کرٹیسائز کریں. میں نہیں, فہد مصطفیٰ کر رہا ہے, میں نہیں کر رہا. یہ نہیں ہوتا سر کہ آپ ایک اصول بنائیں اور جب وہ آپ پہ فٹ ہو آپ کہیں نہیں میں بری ہو زماؤں. اصول آپ نے بنایا,
چوتھے محلے جا کے آپ پنگا لے رہے ہیں کیونکہ رجب بٹ بہت فیمس ہے. اچھا چلے فیملی ولاگنگ اور ڈرامہ دونوں میں سے ایک کو چوز کریں. میں کسی کو نہ کروں, ایک کو تو کریں, میں مار جاؤں, ایک کو کرنا میں جان لے لوں گا اپنی. عجیب بندے ہیں بھائی, میں آپ کو ایک کہہ کو رہا کریں, ہوں. کیا مسئلہ ہے اس کے اندر؟ نہیں, کس چیز کے لیے ڈرامہ انڈسٹری اتنے لیجنڈ ہے, آپ کے پرائڈ آف پرفارمنس آپ کو ملا ہوا اتنے لوگوں کو. آپ کہہ رہے ہیں ان الیکٹڈ سرکار اوارڈ دیتی ہے, میں اس پہ خوش ہوں. تو میں ایوارڈز کو نہیں مانتا, آپ عجیب بات کر رہے ہیں. لیکن محنت تو کی ہے, اتنے بڑے بڑے نام. میں کہہ رہا ہوں سر, نام لینا نہیں چاہ رہا کیونکہ نا رگڑ رہے ہیں ڈرامہ انڈسٹری کو, تو میں نہیں چاہ رہا میں کسی بڑے آرٹسٹ کا نام لوں یا اس کو بھی رگڑ جائیں. سر میں مانتا ہوں سیٹھ عابد کو اسمگلر تھے بہت بڑے, بہت محنت کرتے تھے. میں ملک ریاض کو مانتا ہوں بہت بڑے آدمی ہیں, انہوں نے بہت زمینیں ہتھی آئی ہیں. محنت کی بات ہے نا, محنت میں تو یہ لوگ بہت آگے ہیں. اچھا نہیں, آپ کا تو لیول ہی نہیں سر, واپس کس چکر میں ہو. واپس آئے تو میں نے گڈانا واپس آؤ. مجھے بتائیں فیملی بلاگنگ, اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فیملی بلاگنگ کے کافی حد تک خلاف ہیں. نہیں میں نہیں ہوں خلاف. آپ ابھی آپ نے خلافت نہیں, میں نے کیا 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 دیکھیں, جب آپ پورے ملک میں خلافت کے پوسٹر بولے ہو خلاف ہیں آپ. تو میں فیملی بلاگ کے خلاف نہیں ہوں, میں اس چیز کے خلاف ہوں جو ینگ جنریشن ہے اس کو گمراہی کی طرف نہ لگایا جائے. دیکھیں, آپ جب ایک تاثر پریزنٹ کرتے ہیں کہ پڑھے لکھے بغیر, نوکری کیے بغیر آپ کروڑوں روپے کما سکتے ہیں, اور اس کا ذریعہ یہ ہے کہ آپ ایک کیمرہ لے کے الٹ پتنگ چیزیں کریں اور جو شرعی باؤنڈریز ہیں ان کو وائلیٹ کریں. الٹ پتنگ, الٹ پتنگ لائک پٹھی سیدھی, صحیح, اوٹ پٹانگ نہیں ہوتا, اونٹ پٹنگ, سوری میری غلطی ہوگی, وہ اس طرح مجھے بھی کنفرم نہیں پٹھی سیدھی حرکتیں کریں, ہم اس طرح کہتے ہیں. اور آپ شرعی باؤنڈریز وائلیٹ کریں, اور آپ لوگوں کے الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو چیز بائی دا وے ہمارے مین اسٹریم میڈیا چینلز ڈراموں میں کرتے ہیں, اور آپ کو ایکٹرز نظر آتے ہیں جو آ کے ایوارڈ ایکسیپٹنس میں کہتے ہیں یہ سارا رزق شہرت اللہ کی وجہ سے. نہیں سر, میں نے آپ کو کہا 3 چیزیں ہیں, دولت, شہرت, عورت. یہ فتنہ ہے, آزمائش. تو اللہ جو آپ پہ بھیجتا ہے تو یہ آزمائش ہے, ایوارڈ نہیں ہے فار گڈ ڈیڈس, یہ آزمائش ہے. تو آزمائش ہو سکتا ہے کوئی بہتر طریقے سے نکلا ہے اس آزمائش کے اندر سے. سر میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ آزمائش نہیں آپ سمجھے نہیں, آپ پہ آزمائش آ گئی ہے کہ ناؤ یو آر بینگ ٹیسٹڈ. ٹھیک ہے, ٹیسٹ میں اگر وہ ہی بینگ گریٹفل کہ میرے پہ ٹیسٹ آ گیا ہے, اس پہ پرفارمنس بھی دینی ہے نا سر ٹیسٹ کی. ہو سکتا ہے اس کو پھر پہلے ماننا چاہیے کہ یہ کام غلط ہے. کیوں؟ آپ مجھے شرعی طور پہ بتا دیں جائز ہے کیا ڈرامہ؟ جی میرا تو خیال ہے کہ جائز ہے, میں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. چلیں ہم سب سے پہلے اس پہ سر شرعی فتویٰ لگاتے ہیں, مرد اور عورت کا آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانا, نامحرم لوگوں کا اکٹھے بیٹھنا, اور یہ وہ چیز ہے جو تمام سیکس کے نزدیک برابر ہے. فارغ ہو گئے, چلیں اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں تھیمز پہ جو ڈراموں میں ڈپکٹ ہو رہی ہیں. وہ تھیمز کیا پرپیچویٹ کرتی ہیں؟ پاکستان کے میجورٹی ڈرامے کیا ہیں؟ ساس نے یہ کر دیا, بہو نے وہ کر دیا, گھر کا لڑکا لے کے بھاگ گئے. تو کانٹینٹ آ گیا نا, کانٹینٹ تو ڈیبیٹیبل ہے, بہتر بن سکتا ہے. رک جائیں, رکو ذرا, اچھا بن سکتا ہے سر رکے نا, دوست دکھا سکتے ہیں بنائے نا ڈرامے کے اندر. دیکھیں پھر آپ یہ کاٹ دیں گے, صحیح ہے, چھیڑے مت چھیڑیں. کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم تھے, کچھ ان کو مرنے کا بھی شوق تھا, آپ مت چھیڑیں سر, پھر آپ کہیں گے آگے کنٹینیو تو کریں. تو سر جو کانٹینٹ ٹائپ ہے, آپ ریپیٹیڈلی 78 سال سے ایک ہی پروڈیوس کر رہے ہیں. آپ لالی ووڈ پہ آ جائیں, جو فلمز اور پروڈیوس کر رہے ہیں, آپ فلموں کے ٹائٹل مہذب محفلوں میں بتا نہیں سکتے جو یہ رکھتے ہیں. آپ جائیں سر اسٹیج ڈرامے, آپ کا بھی جو وہ ٹائٹل رکھتے ہیں ڈراموں کے نام لے سکتے ہیں. شلوار میں تلوار ٹائپ؟ نہیں مجھے نہیں پتا سر, آپ کو پتا ہے, میرا تو کام ہی نہیں سر, مجھے پتا ہی نہیں. مجھے کیا پتا تو صحیح, مجھے کیا پتا. ہم کہتے ہیں یہ ٹائٹل ہے, اب یہ کوئی ٹائٹل ہے سر. تو مقصد یہ ہے کہ آپ شرعی طور پہ جائز ہو نہیں سکتے, آپ وہاں چھپے ہوتے ہیں. تو پھر آپ فیملی لوگوں کس منہ سے برا کہہ رہے ہیں؟ سر رجب بٹ پہ وہی والی بات ہوئی نا سر, شروع والی, ہم دوست تھے اسٹیبلشمنٹ کے, اب بچھڑ گئے آپس میں, اب ہمیں انجینئر نہیں اچھا لگتا, جو شروع سے کہتا تھا جی آپ کانسٹیٹیوشن ڈیموکریسی میں مانے. تو فہد مصطفیٰ صاحب رجب بٹ کو برا بھلا کہیں, یہ زیب نہیں دیتا سر, آپ اپنے ہی اصول پہ گر جاتے ہیں. اور ریالٹی یہ ہے کہ رجب بٹ کی جو آڈینس ہے وہ ڈراموں کی آڈینس ہے بڑی سے, اور آنیسٹلی اسپیکنگ اس کا ہر ایک ویلاگ 40 لاکھ ویوز کرتا ہے ڈیلی. تو جناب جو پیسے وہ کما رہے, رسپانسبلٹی کس کے پیسے تھے؟ ایکٹرز اور ایکٹریسز کے. آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے. وہ روز ایک آئی فون سے منیمل ایڈیٹر سے چیز بنا دیتا ہے, وہ کئی نوکریاں کھا گئے, کیمرہ مین, لائٹ, ساؤنڈ, فارغ. ایک ایڈیٹر اس نے رکھا ہوگا 1.5 لاکھ روپے کا, وہ سب کچھ کر کے دے رہا ہے. پوری کی پوری انڈسٹری ڈائے کر رہی ہے. تب فہد مصطفیٰ صاحب کہتے ہیں میں یہ کر نہیں سکتا. آپ ان کا کوئی بھی شو اٹھا کے دیکھیں جو گیم شو وہ کریں, وہ کیا کر رہے ہیں؟
نہ کرے جی، تو پاکستان سے بڑا شو کوئی نہیں ہے، جا کے کتنے 12 سال ہو گئے اس کو. میں کہتا ہوں 100 سال ہو جائیں، اگر شرعی پیمانے پہ پورا نہیں ہے تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ یار شریف میں کوئی ریلیجیس ایکسپرٹ نہیں ہوں، پہلے بھی میں نے کہہ دیا، ہاں قبول ہے، لوگوں نے ایسے ہی آ کے نا تھوڑا کرٹیسائز کر دیتے چلیں ہم شرعی پیمانہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ نہیں، سنس پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، آپ کا کانسٹیٹیوشن اسلامک ہے، اسلامک ریپبلک ہے آپ کی. یہ گناہ نہ کرو سر. کیوں آپ کا پاکستان کو ہم اسلامک کنٹری ہیں تو، اور اسلامک ریپبلک آف کیا پاکستان الحمدللہ. یہاں شراب بکتی ہے آفیشیلی؟ نہیں اب نہیں بکتی، بالکل نہیں بکتی. اگر بکتی ہے تو غلط بات ہے، بک ہی نہیں سکتی. کراچی میں وائن شاپس ہیں آپ آفیشیل ثابت کریں، لائسنس. ثابت کریں. میں کر دیتا ہوں سر، لائسنسز دے دیں گے آپ کو ہم. آپ کے ہر میجر ہوٹل کے پاس لائسنسز ہیں جو شراب بیچ سکتے ہیں عیسائیوں کے نام پہ. عیسائیوں کو میرے ملک کے خلاف یہ باتیں کریں گے، میں کبھی نہیں مانوں گا. یہاں پہ شراب حرام ہے، کوئی بندہ پیتا دکھا دیں. نہیں، شراب حرام ہے اور ہمارے ملک میں بالکل الاؤڈ ہی نہیں ہے اسلامک. میں کہتا ہوں سر، مری بروری سے آپ ٹیکس لے رہے ہیں، آپ مت لیں. آپ مری بروری بند کرا دیں، صرف وہ بگ ایپل بنایا کریں. صرف مائنورٹیز کے بھی حقوق ہے نا. دیکھیں ہم اپنے جب مائنورٹی ایک ملک میں ایگزسٹ کرتی ہے تو اس کو علاقے قانون فالو کرنے ہیں. کیا ایک مسلمان مائنورٹی امریکہ میں 4 شادیاں کر سکتی ہے؟ نہیں. آپ قانون فالو کرتے ہیں نا، بالکل اسلامک ریپبلک میں ہو. سر آپ ٹیکس بھی لیتے ہیں اور عیسائیوں کو بدنام کرتے ہیں. عیسائی پادری یہاں پہ پٹ اٹھے ہیں کہ شراب عیسائیت میں بھی جائز نہیں ہے. آپ مت دیں لائسنس. آپ دیتے ہیں انہیں لائسنس، کیوں؟ خود پینی ہوتی ہے. اسی لیے سر یہ اسلامک ریاست پاکستان کاغذوں کی حد تک ہے. چھوڑ دیں یہ بات، ٹھیک ہے؟ صحیح بات. تو آپ اس طرح مت کریں. اگر ہم پاکستان کی موریلٹی پہ بھی آ جائیں تو میرا نہیں خیال کہ میجورٹی آف پاکستان مرد اور عورت کا اس طرح اکٹھے بیٹھ کے اچھلنے کودنے میں یقین رکھتا ہے، اس پہ فراؤن اپون کرتا ہے. تو آپ ادھر بھی ہار جاتے ہیں. ہاں آپ یہ کہیں کہ ہمارے آقا امریکہ کا کانٹینٹ کنزیوم کر کے یہ لوگ ڈرامے بناتے ہیں تاکہ آپ میں فحاشی آئے. بالکل ہے. اور سر بڑی سمپل سی بات ہے، میری اوقات حیثیت کیا، ان کے پاس پیسے بھی ہیں، طاقت بھی ہیں، طاقتور لوگوں سے ان کی ملاقاتیں بھی ہیں. رجب بھٹ کو اسپیکر اسمبلی بلا کے پنجاب سرٹیفکیٹ دے رہا ہے. ڈکی رجب کو بلا کے گورنر ٹسوری کے ہاؤس میں ایوارڈز دے رہے ہیں. وہ تو ان کے بیٹے کا دوست ہے نا. میرا جو مرضی ہوئے، گورنر ہاؤس ہے نا، ایک اس کی پاور ہے، کر رہا ہے. ٹسوری فیملی بھی بنائی ہے. جی جی، اللہ ان کے کامیاب کرے. اللہ کا. تو میں تو نو بڈی ہوں، لیکن بات جب حقیقت پہ ہوتی ہے تو وہ چبھتی ہے گہرائی تک جا کے. اور یہی مسئلہ ہے. باقی اللہ ان لوگوں کے لیے آسانیاں کرے. میں دعا گو ہوتا ہوں ہر مسلمان کے لیے. رمضان قبولیت کا مہینہ ہے، اللہ سب کو ہدایت دے. آمین. نعیم بٹ صاحب جو اس وقت ورچولی میڈیا ہیڈ ہیں جماعت اسلامی کی، وہ کس انڈسٹری سے آئے ہیں؟ میڈیا انڈسٹری سے آئے ہیں. جنید جمشید کہاں سے آیا تھا؟ تو اللہ ہدایت کسی کو بھی دے. ہدایت کے لیے ہر وقت دعا مانگنی چاہیے اور اچھی صحبت رکھنی چاہیے. تو نہ شرعی پیمانے پہ نہ موریلٹی کے پیمانے پہ یہ چیزیں پوری اترتی ہیں. ہاں ہمارے ریاست نے ان کو الاؤ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے کریں. میں تو کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ آرمڈ کانفلکٹ سلوشن نہیں ہے، پوسٹروں پہ انک پھینکنا سلوشن نہیں ہے، آواز اٹھانا ایجوکیٹ کرنا سلوشن ہے. تو وہ آپ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے حق اور باطل کو تفریق کرتی ہے، وہ ہو جائے گا، نظر آ جائے گا. اس لیے تو فہد مصطفیٰ کا نہیں بنتا رجب بھٹ کو کچھ کہنا. ان لوگوں کا بن سکتا ہے جو ان دونوں چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں. سیٹ ہے، گڈ انف. میں نے بیچ میں 2-4 باتیں جوکس کی، اس کو سیریس نہ لینا. میں نے کہا میں اپنا بھی ڈسکلیمر دے دوں نا، جا کے میرے پیچھے نہ پڑ جائیں جا کے. لیکن اوور آل میرا خیال ہے آپ کامنٹس میں بتائیں. مطلب میں آئی کی ناٹ سے اینی تھنگ اوور ہیئر ان دس ریگارڈ. آئی پرسنلی تھنک کہ جو ایکٹرز اور ایکٹریسز کام کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں، بٹ یو ہیو آل دا رائٹ ان دا ورلڈ ٹو ڈس ایگری. جیسے اسد اللہ کا اپنا ایک اوپینین ہے اور بڑا وہ لاجیکل، ادھر میں لاجک اور فیکٹس کی بات کیوں کاٹوں گا. محنت نہیں ڈینائی کی میں نے کسی کی، لیکن اور میں کو جو ہیروئن کی مثال دیتا تھا وہ میں اسی طرح میوزک بھی حرام ہے. دیکھیں میں وہ حدیث بتا دیتا ہوں کہ ایک شادی کا موقع تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گانے بجانے کی آواز نہیں آ رہی، تو جب شادی ہوتی ہے تو وہ شور آنا چاہیے. نظر ہی اس طرح آتا ہے، لیکن اس میں کچھ ڈفرینسز ہیں. آپ گانوں کا کانٹینٹ کیا ہے اس کی بات کر لیں. آپ گانے جب گا رہے ہیں وہاں بیٹھا ہوا کون ہے. کانسرٹس تو حرام ہے بھائی، کیونکہ مکسنگ آف جینڈرز جو ہے وہ اسلام میں نہیں الاؤڈ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو میوزک ایز اے ہول کی کریشن کو آپ حرام نہیں کہہ سکتے، لیکن اس میں حرام ایکٹیویٹیز جو پرفارم ہوتی ہیں وہ حرام ہے. مثال کے طور پہ ایک ریپر ہیں تلا انجم نام ہے، کون تلا والے، ٹھیک ہے. تو ان کی کئی ویڈیوز ہیں جہاں پہ وہ اپنے کانسرٹس میں عجیب چیزیں کر رہے ہیں اسٹیج پہ کھڑے ہو کے. جوائنٹ شنٹ پی رہے ہیں جی شاید، ٹھیک ہے. بظاہر ایسے لگتا ہے، میں ایگزیکٹلی وصول لگ رہا ہے ایسے کہ جوائنٹ شنٹ پی رہے ہیں ویڈیوز کے اندر بھی ان کے. تو
اور وہ ان کی جو لیرکس ہیں وہ کنٹینیوسلی یہ بات پریچ کرتے ہیں کہ میں نے یہ پی لیا, میں نے وہ کر لیا. یہ تو غلط ہے بھائی, اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. لیکن ہم نے اس کو ایکسیپٹیبلٹی کے نارم میں ڈال دیں تاکہ عام بچے کو لگے کہ چرس پینا ٹھیک ہے, شراب پینا ٹھیک ہے, کوئی دقت تکلیف نہیں ہے, آپ کریں. وائسز ہمیشہ ایگزسٹ کرتے ہیں, یاد رکھنا. پوری صحابہ کی زندگیاں اٹھا کے دیکھ لیں, وائسز پرابلمس وہاں بھی ایگزسٹ کرتے تھے, لیکن کوئی یہ نہیں کہتا یہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, حضرت عمر کے دور میں بھی لوگ گھروں میں بیٹھ کے شراب پیتے تھے, سب کو پتہ تھا غلط ہے, کوئی پبلکلی ڈرنک ملتا تھا اس کے خلاف سزا ہوتی تھی. تو گھر کے جو ایک رسپیکٹ ہے اسلام میں وہ بہت زیادہ ہے. لیکن آپ وہی ایکٹیویٹی سڑکوں پہ آ کے پرفارم کرنا شروع کر دیں تو پھر اسٹیٹ ہیز ٹو انٹروین. اگر اسٹیٹ اسلامک ہے, اس لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ نہیں ہے اسلامک اسٹیٹ بھائی. یہ وہی کنفیوژن کی بات آ گئی, کوئی کنفیوژن نہیں, سیکورٹی اسٹیٹ ہے. ہاں وہی, نہ سیکولر ہے نہ ریلیجیس ہے. جب جو چیز فٹ کرنی ہے کر دو. آج ہم سیکولر ہو گئے ہیں, کل ہمیں ضرورت ہے جہاد کی, ہم اسلامی ہو گئے, ٹھیک ہے, لوگ خارجی ہو جاتے ہیں یہاں پہ. خارجی تو کافی زیادہ ہو گیا. اسٹیٹ کہتی ہے خارجی ہو گیا آپ, ٹھیک ہے, گڈ ہو گیا سر. کوئی مفتی تقی عثمانی نے فتویٰ نہیں دیا, مفتی منیب نے دیا, اسٹیٹ نے کہا خارجی ہو گئے سارے. ٹھیک ہے جی, واو واٹ اے ونڈرفل ڈسکشن. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. جزاک اللہ خیر. مجھے اچھا بہت لگا, بہت شکریہ. اچھا لگا. امید کرتے ہیں کہ جلد از جلد پوڈ کاسٹ آئے. یہ ان چند پوڈ کاسٹ میں سے ہوگی جس کا میں انتظار کروں گا. اپنی ٹیم سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اس کو جلدی سے لگا دیں. اس کو آپ اپنی کمیونٹی میں ڈال دیں گے, جدھر آپ کہیں گے ڈال دیں گے. اللہ آپ لوگوں کو کامیاب کرے انشاءاللہ. آپ حق اور سچ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوں, ایفرٹ کریں ملک کی کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی کے لیے, اور لوگوں کے جو ایکچوئل ایشوز ہیں اس کے اوپر بات کریں, گفتگو کریں, رادر دین کہ ہم وہ والی بات کریں گے جی نون لیگ کے نواز شریف صاحب نے دوپہر کو یہ روٹی کھا لی, خان صاحب کو تیتر ملے کہ نہیں ملے. یار وہ کیا تھا یار, بس چھوڑ دینا سر. ہماری پرابلمس اس وقت 3 ہیں سب سے بڑی. مہنگائی, بے روزگاری, جو یوتھ ایجوکیٹ ہو کے نکل رہی ہے ان کے لیے ایگزیکٹ اپرچونٹی نہیں ہے ان کی ایجوکیشن کی. انمپلائمنٹ بہت. ان تینوں چیزوں کو ٹیکل نہیں کریں گے تو ہمارے بہت مشکل حالات آگے آ رہے ہیں. تو اللہ ہم سب کو اس سے بچائے انشاءاللہ. آمین. ڈیئرلی ہوپنگ کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان بہتر مستقبل دیکھ سکے گا. مطلب کافی حد تک پوڈ کاسٹ جو تھی میں نے بڑے لائٹ سے نوٹ کے اندر کیا ہے, تعلق بڑا اچھا ہے, دوست بڑا اچھا ہے, بھائی ہے. تو وہ ایک وہ سینٹیمنٹ رہتا ہے آپ کا جس کے اندر آپ اپنے کلوز گیدرنگ میں ہوتے ہیں نا تو آپ لائٹ فیل کرتے ہو. لیکن اینڈ والی جو بات ہے ان کی ایبسلیوٹلی آن پوائنٹ کہ پاکستان کے 3 بڑے مسائل ہیں, یوتھ بل جائے اور ان کو ایڈریس کرنا ایٹ دا ارلیسٹ بہت زیادہ ضروری ہے, ایلس پرابلم جو ہے ہمارے لیے وہ بڑھتی جائے گی. اسد اللہ فرام ایون پوڈ کاسٹ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. مجھے اسماعیل قاسم کو اجازت دیجیے. انٹل نیکسٹ ٹائم, اپنا بہت سارا خیال ہے.